النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے وجود عطا فرمایا۔ اللہ ہمیشہ سے ہیں، هو الاول، کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ان آسمانوں کو، اس زمین کو، فرشتوں کو، ساری کائنات کو اپنی قدرت سے وجود عطا فرمایا۔ اور کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ اللہ آسمان کی قسم کھاتے ہیں، کتنے بلند ہیں، کتنے وسیع ہیں۔ سورج کی قسم کھاتے ہیں، کتنا بڑا سورج ہے، کیسی روشنی ہے، کیسی اس کی حرارت اور رفتار ہے۔ چاند کی اور دن اور رات کا جو نظام ہے، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ اور پھر اللہ نے اس کائنات میں انسان کو بھی پیدا کیا، لیکن انسان کو بہت بڑا مقصد اور عظمت اور کرامت اور شرافت عطا فرمائی۔ اور یہ دنیا کا جو کائنات کا نقشہ ہے، یہ انسان کی گزرگاہ ہے، یہ امتحان کی تیاری کی جگہ ہے، کیونکہ اس کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے 2 پروں میں سے 1 پر کے برابر بھی نہیں۔ تو وہ انسان جس کو اللہ نے فرشتوں کا مسجود ملائکہ بنایا، عزت اور کرامت بخشی، اتنی گھٹیا دنیا ایک انسان کا بھی وطن بن جائے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے یہ گزرگاہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہنا جیسے پردیسی کسی کام کے لیے پردیس میں جاتا ہے اور اس کی نظر اپنے گھر اور اہل اور ٹھکانے کی طرف ہوتی ہے۔ جس کام کے لیے آیا ہے وہ کرتا ہے، اور بہت آرام اور کھانے پینے کے اعتبار سے بہت سادی چیزوں پر گزارا کر کے اپنے وطن کو لوٹتا ہے۔ تو پردیسی جیسا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام جنت سے آئے اور انسانوں نے جنت ہی کی طرف جانا ہے۔ اللہ نے تیاری کے لیے یہ دنیا کا تھوڑا سا موقع دیا ہے۔ کیا ارحم الراحمین ذات ہے کہ تیاری کا موقع تھوڑا سا اور مزے اور کامیابی اور عزتیں ہمیشہ ہمیشہ کی ہیں۔ او عابر السبیل، یا دنیا میں ایسا رہو جس کیا بہترین مثال دی اللہ کے رسول نے کہ راہ گزر۔ پہلے زمانے میں جب گھوڑوں پر، گدھوں پر پیدل سفر ہوتا تھا، صحراؤں سے گزرتے تھے، میدانوں سے گزرتے تھے، دھوپ ہوتی تھی، صبح کو چلتے تھے، جب سورج گرم ہوتا، آگ برساتا، آدمی چلتے چلتے تھک جاتا، پسینہ پسینہ ہو جاتا، جسے کہتے ہیں سانس چڑھ جاتا، کسی درخت کو دیکھ کر تھوڑی دیر وہاں ٹھہرتا، اپنے توشے سے کچھ کھولتا، کھاتا پیتا، پانی پیتا، کمر سیدھی کرتا اور پھر آگے چلا جاتا۔ بھئی یہاں ٹھہرے کیوں نہیں؟ کہ یہ ٹھکانہ تھوڑی ہے، یہ تو گزرگاہ ہے۔ تو اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ نے بھی فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اللہ ہی کا فرمان ہے۔ او عابر سبیل، تم سب مسافر ہو۔ جیسے دنیا کے سفر میں انسان کا ذہن یہ بنتا ہے اور بالکل وہ اس بات کو سوچ کر نکلتا ہے کہ بھئی وہ تو سفر ہے، میں اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں، اور نگاہ اس کی اپنے مقصد پر ہوتی ہے اور جلد اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے، چاہے جہاں گیا ہے وہ کیسا ہی علاقہ ہو، کیسے ہی لوگ ہوں، لیکن گھر اپنا گھر ہے۔ تو اس لیے دنیا میں انسان یہ جو ہے مسافر ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے سب سے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ ہے عبادت۔ یہ اتنی وسعتوں والے آسمان اور یہ اتنی پھیلی ہوئی زمین اور یہ روشنی اور رفتار والا سورج اور یہ ٹھنڈی ہوائیں اور یہ بہتا ہوا پانی اور یہ اس کے خوبصورت مناظر، یہ سب کے سب اللہ فرماتے ہیں اے انسان، ہم نے پہلے ہی اسے تمہاری خدمت میں لگا دیے۔ هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا۔ کیا اللہ اپنا احسان جتلا رہے ہیں؟ تم کس چیز کو مسخر کرنا چاہتے ہو؟ کس کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہو؟ کہاں اپنی صلاحیت لگا رہے ہو؟ اللہ فرما رہا ہے سورج کو تمہارے لیے مسخر کیا، وہ رفتار میں کمی نہیں کر سکتا، اپنی روشنی کے دینے میں کنجوسی نہیں کر سکتا، اپنی آسانی کے لیے راہ نہیں بدل سکتا، کبھی وہ نافرمانی نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو دعوت دی
کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، کہ تمہارا رب کون ہے؟ کہ میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، زندگی عطا کرتا ہے انسان کہ ایک ناپاک قطرے سے کیسے اللہ انسان کے جسم کو بناتے ہیں اور روح کو اس میں ڈالتے ہیں، زندگی جہاں زندہ مرغی سے انڈا نکالتا ہے اور مردہ انڈے سے پھر اللہ تعالیٰ ایک جان پیدا کرتے ہیں اس میں، یخرج الحی من المیت، زندگی عطا کرتا ہے، اور موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، موت ختم ہو جانا نہیں ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت کو اپنا فنا ہونا مت سمجھنا، دھوکے میں ہے وہ، یہ موت کو اللہ نے پیدا کیا، اور اس آیت میں اللہ موت کو پہلے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ موت ہی کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی، دنیا والی زندگی تو یہ مختصر عارضی اور دھوکے کی زندگی ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں میں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ جب موت کا وقت آتا ہے سارے ڈاکٹر، سارے سائنسدان، سارے رشتہ دار، سارے فلسفی، سارے بادشاہ، سارے رشتہ دار، فرشتے بھی مل جائیں تو تمہیں زندگی دے نہیں سکتے، تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور دنیا کا نظام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا کہ جی پردادا، سکڑ دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا، پھر پڑ پوتا، پھر سکڑ پوتا، یہی نظام آ رہا ہے، چل رہا ہے۔ لیکن قیامت میں جو اللہ اپنی قدرت دکھلائیں گے کہ اللہ اس زمین کو دوبارہ پیدا کریں گے، جس کو فنا کر دیا ہوگا، نام و نشان کسی چیز کا نہیں ہوگا، انسانوں کے ساروں کے جسموں کو بنایا جائے گا، کامل کیا جائے گا، اور پھر ایک بارش سے ہوگی، انسانوں کے جسم اگیں گے کامل بن کر، ریڑھ کی ہڈی پر جمع ہوں گے، اور یہ انسان کے جسم کی قیمت اللہ کے روح، امر روح کی وجہ سے ہے۔ اگر روح نہ ہو تو یہ انسان کے جسم کی کوئی قیمت نہیں، سور پھونکا جائے گا، روحیں ڈالی جائیں گی، سارے انسان زندہ ہو جائیں گے۔ یہ ہے بعث جو مسلمان کا عقیدہ ہے اور جو انبیاء کرام نے دعوت دی، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ دنیا میں بھی تمہیں انسان بنا کر اعضاء بھی میں نے دیے، صلاحیتیں بھی میں نے دی، نعمتوں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا، کائنات کو میں تمہارے لیے چلا رہا ہوں۔ قیامت میں میں اپنے امر سے تمہیں زندہ کروں گا، تمہارے جسموں کو پورا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ زندہ کر کے فرشتوں کے ذریعے گھیریں گے۔ اب یہ لاہور اجتماع کا میدان کب سے لوگ محنت کر رہے تھے، چھوٹا سا میدان تیار ہوا، چند ہزار لاکھوں کے لیے سایہ بنا، زمین برابر کی، اور اللہ کیسے قدرت والے ہیں کہ یہ زمین پیدا کر کے اربہا ارب، خربہا خرب انسان، جنات، فرشتوں کو پیدا کر کے اللہ فرماتے ہیں وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، میرے بندو تمہارا رب اتنا قدرت والا ہے کہ اس قیامت کے میدان کو اللہ تعالیٰ جیسے تم آنکھ بند کر کے کھولتے ہو، پلک جھپکنا اپنا ایک عمل کہتے ہو، اللہ اس سے بھی کم وقت میں اس منظر کو قائم فرما دیں گے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے تمہیں زندہ کرنا ہے، اور تم نے جو عمل کی اطاعت، جنہوں نے اپنے آپ کو مشقت میں رکھا، ترازو کو قائم کیا جائے گا، تمہارے نامہ اعمال دیے جائیں گے، اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، جنت بھی ہے دوزخ۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ تو دنیا سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ دھوکہ ہے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ غلے تو زمین سے مل رہے ہیں، بارش تو بادلوں سے، آسمان سے ہو رہی ہے، جی ہاں فصلیں تو سورج کی گرمی سے پک رہی ہیں، اور بھوک تو کھانے سے دور ہو رہی ہے، شفا تو دوائیوں سے مل رہی ہے، دھوکہ ہے۔ ان سب کے پیچھے کرنے والی ذات کس کی ہے؟ جس نے وجود دیا، جو باقی رکھے ہوئے ہے، جو ان صفات کو اپنے خزانے سے دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان صفات کے ظاہر کرنے میں ان اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، پہلے تو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، بنی آدم انسان کو ہم نے عزت اور شرافت بخشی۔ کیسے آدم علیہ السلام کو بنایا کہ آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ کہا آدم کے بارے میں کہ فرشتے کا عشش کر اٹھے، آسمان ہے، فرشتے ہیں، اللہ کی بڑائی ہے، فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے کائنات اور اے فرشتوں، یہ زمین جو ہے چھوٹا سا قرہ ارض، ساتویں آسمان کے بیچ میں، اس میں میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے جو اللہ کی عبادت میں تھے، فرشتے تو اللہ نے بنایا ہی ان کو نور سے،
اور مادہ ان میں طاعت کا رکھا، ان میں حاجت اور خواہش کوئی رکھی ہی نہیں، وہ نور سے بنے ہوئے ہیں، اللہ کی طاعت میں ہیں، اور ساتوں آسمان بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اطت السماء، ساتوں آسمان اپنے اوپر بوجھ کی وجہ سے ان سے ٹوٹنے جیسی آواز چرچراہٹ کی نکلتی رہتی ہے۔ وحق لها ان تئط، اور اس کا حق ہے کہ اس سے یہ آواز نکلے کہ ساتوں آسمانوں میں سے کسی آسمان میں ایک بالش کے برابر یا ایک روایت کے مطابق 4 انگلیوں کے برابر ایسی جگہ خالی نہیں ہے کہ اللہ کا فرشتہ موجود نہ ہو اور وہ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ ایسی ساتوں آسمان بھرے ہوئے، اور فرشتوں کی عبادت کیا ہے؟ کوئی قیام میں ہے، ایک فرشتے کو ایک رکن دے قیام، کوئی رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں رہے گا اور ہے اور رہے گا اور تھا، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قومے میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، کوئی سبحان اللہ کا ورد کر رہا ہے، کوئی اللہ اکبر کا ورد کر رہا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہے، اور یہ سب سارے فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ فرشتوں کو پیدا کیا جائے گا، اور یہ فرشتے اللہ کی ذات کی زیارت کریں گے تو بے اختیار پکار اٹھیں گے، اے رب العالمین ما عبدناک حق عبادتک، جیسے تیری عبادت کرنے کا حق تھا ہم ایسے عبادت نہ کر سکے، اور جیسے تجھے پہچاننے کا حق تھا ہم تجھے پہچان نہ سکے۔ اللہ نے اپنی اس ذات کی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ فرشتے اور عبادت میں لگے ہوئے، اللہ کا اعلان ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یہ اتنا بڑا مرتبہ اور اتنا بڑا اعزاز تھا کہ فرشتے کہہ اٹھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ انسان سے پہلے تو آپ نے جنات کو پیدا کیا، جنات نے تو زمین میں فساد برپا کیا، آپ نے زمین سے ان کو ختم کیا، اور 1-2 مخلوق اور آئی تھی تو انہوں نے بھی فساد برپا کیا، کیا آپ ایسی کوئی اور مخلوق بنائیں گے یسفک الدماء، جو خون ریزی کرے گا؟ اور ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس میں اللہ کے بارگاہ میں اشارتاً یہ عرض کرنا تھا، کیونکہ باادب ہیں، اللہ کی عظمت کو سمجھتے ہیں کہ یہ خلافت کا منصب اور اعزاز ہمیں دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ اعزاز میں اپنے آدم کو اور اس کی اولاد کو عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑا اعزاز دیا، اور انسان کو بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا، اور اللہ کی عبادت، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ آسمان اور زمین اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن یہ عبادت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے مسخر کیا، خدمت میں لگا، یہ ان کا حکم ہے، کوئی چیز بھی اللہ کے امر کی نافرمانی کر نہیں سکتی۔ لیکن انسان کو اللہ کی عبادت، اللہ کی چاہتیں جو احکام کی صورت میں ملی ہیں، اور اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین جو سب سے بڑی دولت ہے، اس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو عقل دی اور اس میں ایک چاہت دی کہ وہ کامیابی چاہتا ہے، اور انسان کو کامیابی کے لیے مشقت کرنے والا بنایا۔ فرشتے تو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کا نظام چلا رہے ہیں، لیکن فرشتہ کامیابی کے لیے اور انسان کامیابی کے لیے مشقت۔ اور دنیا کے جتنے بھی قانون ہیں اس میں انسان قربانی کرتا ہے، لیکن زمیندار قربانی کر رہا ہے، تاجر اپنے مال کی قربانی کر رہا ہے، اسی طرح ملازم اپنی راحتوں کی قربانی کر رہا ہے، مزدور اپنے جسم کو مشقت میں ڈال رہا ہے۔ زمیندار کے پاس جو موجودہ اناج ہے، اگر وہ یہ کہے کہ بس میں اس سے ہی گلچھرے اڑا لوں، دوستوں کی دعوت کر لوں، اور جو موجودہ قربانی ہے اس کو میں نہ کروں، تو اس کو پتہ ہے پھر آئندہ میں فقیر بن کر منگتا بنوں گا، اور میری اولاد جو ہے بھوکی مرے گی اور مجھے سسکنا پڑے گا۔ تو اس لیے وہ وقتی ضرورتوں کو قربان کرتا ہے، وہ جو موجودہ غلے کو زمین میں ڈال دیتا ہے اور 6 مہینے انتظار کرتا ہے۔ پھر اللہ ایسے قدرت والے ہیں، اللہ نے مثال دی ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ
جب اللہ دینا چاہے بیج ایک ڈالا گندم کا، اس سے 7 شاخیں نکلی، ہر شاخ پر اللہ نے ایک بالی کو پیدا کیا اور ہر بالی میں اللہ نے 100 دانے اپنی قدرت سے بنائے، اور ایک دانے کے بدلے میں اس قربانی پر 700 دانے میں عطا کرتا ہوں۔ اور یہ اللہ کا نظام عام سنت ہے اللہ کی، اور اللہ اپنے تقوی والوں کو اپنی قدرت، جو اللہ اس ایک دانے سے زمین کی سیاہیوں سے اور بے رنگ زمین سے غذا والے یہ 700 دانے عطا فرماتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو ہر فوراً بھی اس غلے بنانے پر قادر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ لکھا ہے روایتوں میں کہ یہ دنیا والے جب اللہ ان کو بادشاہت دے دیتے ہیں تو بادشاہت کے نشے میں ان کی عقلیں فاسد ہو جاتی ہیں، اور یہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں پھر ان کے باطل اور ان کی طاقت قوت کو توڑنے کے لیے اللہ نبی کو دعوت دے کر بھیجتا تاکہ ان کو بتائیں کہ کرنے والے تم نہیں بلکہ کرنے والے اللہ ہیں، تم کو پیدا بھی اللہ نے کیا، یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس میں جو کچھ ہو رہا اللہ کے امر سے۔ تو نمرود کو اللہ نے ختم نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دے کر بھیجا، اور لا الہ الا اللہ سب سے بڑے علم والا کلمہ، کائنات سے بھاری کلمہ اللہ نے نبیوں کو دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کی دعوت دی، اور ایک بچے سے لے کر ایک فقیر سے لے کر اور بادشاہ تک کو سمجھایا، کیونکہ سب اس کے محتاج ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، تو نمرود وہ اپنی بادشاہت میں اور اپنے نظام میں ایسا دھوکے میں آیا کہ وہ لوگوں کو کہتا تمہاری روزی کا انتظام تو میں کرنے والا ہوں، لہذا میں تمہارا رب ہوں۔ اس لیے غلوں کو اس نے اسٹوروں میں بند کیا جیسے قابو کر لیتے، اور آنے والے انسانوں کو اپنے سامنے جھکایا کہ جہاں وہ خود نہیں تھا تو اس کے بت اور مورتیاں رکھی ہوئی تھی، لوگ اس کو سجدہ کرتے، اسی کا ملک ہے، اسی کے لوگ نوکر ہیں، اسی کی یہ زمین ہے، اسی کے حکم سے غلے چل رہے ہیں، لہذا یہی ہمارا رب ہے۔ مورتیوں کو سجدہ کرتے، ایک انسان مورتی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اور جہاں نمرود خود تھا تو وہاں اپنے سامنے جھکاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، کیا لینے آیا؟ غلہ۔ تو مجھے سجدہ کرو، نہیں کروں گا، تم تو رب ہو ہی نہیں، تم تو مخلوق ہو۔ کہا پھر غلہ نہیں ملے گا؟ کہ مجھے ضرورت نہیں، میں تو ایک قاعدے کے طور پر آیا، اگر غلہ نہیں دیتے تو روایت میں آتا ہے گھر واپس لوٹ گئے کہ رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جاتے ہوئے یہ خیال ہوا کہ یہ جو توڑا ہے میرا خالی لے جاؤں گا، گھر والے دیکھتے ہی پریشان ہو جائیں گے، اللہ سے مانگوں گا اللہ دیں گے۔ جاتے ہوئے صحرا کے ریت سے انہوں نے وہ کٹا بھر لیا، اور گھر والے کام میں مشغول تھے، ایک طرف ڈالا اور وہ لیٹ گئے کہ تھک گئے تھے۔ گھر والوں نے کہا اچھا یہ گندم تو لے آئے، اور تھوڑی دیر بعد گھر والوں نے جگایا اور جگا کر کہا ابراہیم کھانا تیار ہے، روٹی پک گئی ہے، آپ لے کھائیے۔ کہا روٹی کہاں سے آئی؟ کہا وہی جو گندم آپ لائے تھے۔ فوراً سمجھ گئے، کوئی شک نہیں ہوا کہ میرے رب نے میری اس ایمان کی بنیاد پر جو غیروں کے لیے 6 مہینے بعد مٹی سے 700 دانے نکالتا ہے، اس رب نے ان ریت کے ذروں کو میرے لیے گندم بنا دیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، یہ لا الہ الا اللہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ اللہ کی معرفت، اللہ کی ذات پر یقین، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو انسان جو ہے دنیا کے لیے مشقت کرتا ہے، اور پھر اب کچھ دن 6 مہینے روکھی سوکھی کھا لی، قرضہ لے کے گزارا کر لیا، اور جو ہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، اب وارے کے نیارے۔ اب پہلے درجے کی جو قربانی ہے یہ ہے اختیاری، کیونکہ گندم بھی ہے اور ایک طرف قربانی بھی ہے۔ قربانی نہیں کرے گا، گندم کھا لے گا پھر ساری عمر، پھر آئندہ پھر اس کی چاہتیں ایسی قربان ہوگی کہ اس کو رونا پڑے گا۔ تاجر ہے، اس کے پاس مال ہے، اس مال سے گاڑی بھی خرید سکتا ہے، گھر بھی خرید سکتا ہے، اور دوستوں کو کی دعوتیں بھی کر سکتا ہے، گلچھرے اڑا سکتا ہے۔ وجہ نہیں بیٹا، میں نے اس سے زیادہ مال بنانا ہے، اس کو قربان کرتا ہے، اور پھر چھوٹے گھر میں رہتا ہے، پیدل چلتا ہے، سائیکل پہ چلتا ہے، اور سادے کپڑے پہنتا ہے۔ اللہ تجارت میں برکت دیتے ہیں، تو تجارت میں برکت دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ پھر اللہ اس کو اور پیسے دیتے ہیں، تو ان سے کتنی کوٹھیاں، کتنی گاڑیاں۔ پہلی جو ہے خواہشات کو قربان کیا اور اپنے اختیار سے کیا، اللہ ہی کے حکم سے پھر اللہ اس کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا کا نقشہ ہے، اگر وہ اختیاری خواہشات نہ کرے پھر ہمیشہ کے لیے وہ بھی اس کی اولاد بھی روئے گی۔
ایسے ہی اللہ چاہتے ہیں اے میرے بندو دنیا میں اپنی خواہشات کو اللہ کے امر کے لیے قربان کر دو، اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے اور اللہ پھر آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ تمہاری چاہتوں کو اپنی شان کے مطابق پورا کریں گے۔ اس لیے کیا کہا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہمارے دل میں یقین اللہ کا ہے، ہمیں پالنے والے اللہ ہیں، ہماری حاجتیں پورا کرنے والے اللہ ہیں، اس لیے حالات جو آئیں گے ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، حالات سے متاثر نہیں ہونا، مخلوق کو کی طرف نہیں دیکھنا۔ ثم استقاموا، پھر اللہ ان کے اکرام میں تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے لیے فرشتے اترتے ہیں، ان کے لیے فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے تسلی دیتے ہیں کسی قسم کا خوف مت کرو اور کسی قسم کا غم مت کرو، جو دے رہے ہو اللہ کے لیے، اللہ کے ہاں جمع ہو رہا ہے، اللہ اس کا بدلہ دے گا، اور کسی آنے والے منظر سے نہ گھبراؤ کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے، تم اللہ پر ایمان والے ہو اور جنت کی خوشخبری سن لو۔ تو دنیا کی مجاہدے یہ اختیاری ہیں، تم اللہ کے دین کے لیے محنت کرو، اللہ کے احکام کو مانو، اللہ پہلے تمہاری آخرت بنائیں گے اور پھر اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے۔ اللہ پہلے آخرت کو بناتے ہیں، جی ہاں، پھر اللہ دنیا کو بھی بنا دیتے ہیں۔ تو وہی انسان میں اللہ نے مشقت اور قربانی کا مادہ پیدا کی ہے، ایک عام دستور کے مطابق جو قربانی کرنے والے ہیں اللہ دنیا، کیونکہ ان کا مقصود دنیا کی زندگی ہے، وہ ان کی کچھ ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن یہ غفلت والی زندگی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں، اسی لیے نبیوں کو بھیجا، اور نبی سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر انسانوں کے یقینوں کو بناتے ہیں۔ اور اللہ ایسی کریم ذات ہے کہ کامیابی کے لیے اللہ نے سارے انسانوں کو اسباب برابر دیے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ وہ اللہ جس نے پیدا کیا، وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں تمہیں بنایا، وہ اللہ جس نے ماں کے سینے سے دودھ دیا، وہ اللہ جس نے بچپن میں ماں باپ کو تمہارے لیے مہربان کیا اور جوانی میں اللہ نے کائنات کو مسخر کیا۔ جی ہاں، قبضہ ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، تو اس کی ذات پر یقین اور اس کے احکام کو ماننا، وہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام سب سے پہلے قوموں کے لیے، ان کو غفلت سے نکالنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر آتے ہیں۔ تو اس اللہ نے، وہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، کیونکہ صورتیں بنانے میں تمہارا کوئی دخل نہیں، اور جس چیز میں کوئی دخل نہیں، جس میں اختیار نہیں، اس میں امتحان کیسا؟ اور نہ اللہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، یہ مالوں کی تقسیم بھی اللہ نے کی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا، دیکھو یہ مال والے اپنے مال کے گھمنڈ میں آ کر، وہ لوگ اللہ کی مخلوق جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، محتاج ہیں، بھوکے ہیں، کپڑے نہیں، کا خبردار ان کی تحقیر تمہارے دلوں میں نہ آ جائے۔ وہ اللہ کے ہاں کم درجے والے نہیں تھے، اللہ نے ان کو فقر والی زندگی عطا کی، وہ تمہارے آزمانے کے لیے کہ فقیروں کی تحقیر تمہارے دل میں نہ آ جائے۔ تو اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے کہ مال کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو انسان کا اصلی سرمایہ اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین ہے، اور انسان کا اصلی سرمایہ انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں۔ یہ انسان اعمال کی مشین ہے، ایک ایک وقت میں اللہ ایسے مہربان کہ اس سے کہ نکل ایک کارخانے سے کہ جی گاڑی کے ٹائر بھی بن رہے ہیں اور گاڑی کی ٹیوب بھی بن رہی ہے، گاڑی کا اسٹیئرنگ بھی بن رہا ہے، ہزاروں جو ہیں اس کے پرزے ہیں بن رہے ہیں۔ تو اسی طرح انسان ایسی مشین ہے کہ مشینیں جو بناتی ہیں چیزیں، اس سے زیادہ اس سے اعمال صادر ہوتے ہیں، اور اس کے ایک ایک عمل کی قیمت کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ کتنا عظیم اللہ نے انسان کو بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے پاس کچھ گھوڑے آئے، بہت خوبصورت گھوڑے تھے، بڑے عمدہ گھوڑے تھے، ان کے دیکھ بھال میں لگے تو وقت کا فریضہ ذرا کچھ مؤخر ہو گیا، قضا ہو گیا۔ اللہ کے رسول تھے تو روئے اللہ کے سامنے، اللہ کو رونا پسند آیا، یہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جی ہاں، اگر یہ آنکھوں کے دو قطرے جو بہیں
راتوں کو تو ان قطروں سے اللہ کائنات پر اترنے والے بڑے بڑے عذابوں کو ٹال دیتے ہیں. کہتے ہیں تمہاری فقر و فاقہ یہ تمہارے جو ہے دریاؤں کے بند ہونے سے نہیں ہوگا، تمہارے حالات جو بگڑیں گے دریاؤں کے خشک ہونے سے نہیں ہوں گے. جس دن تمہاری آنکھوں کے دو چشمے یہ اللہ کے سامنے آنسو بہانے سے خشک ہو گئے تو سمجھ جاؤ یہ خطرے کی گھنٹی ہے. یہ آنسو بہہ لو اللہ کے سامنے. پھر اللہ نے فرمایا اے سلیمان مانگو کیا مانگتے ہو؟ فوراً مانگا اے اللہ، کیونکہ شاہی خاندان سے تھے. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت اور بادشاہت دی تھی، اور بادشاہت اسی لیے دی تھی کہ بادشاہت جو ہے یہ اللہ کے دین کے منافی نہیں ہے. تمام انبیاء کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، دنیا کے اسباب نہیں تھے، تاکہ اللہ دکھائیں کہ نبیوں کی دعوت اور نبیوں کو اللہ کا دین جو ہے اس کی کامیابی اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، اس کا غالب ہونا اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. اسباب تو سارے بادشاہتیں دوسرے لوگوں کے پاس، وزارتیں دوسرے لوگوں کے پاس، تجارت کے نقشے قوموں کے پاس، قوت والے نقشے صنعت کے نقشے قوموں والوں کے پاس، لیکن انبیاء کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، مدد سے کام چلتا ہے. لیکن اللہ نے کچھ نبیوں کو بادشاہت بھی بنا دی کہ بادشاہت یہ اللہ کے دین کے منافی نہیں ہے. اے اللہ ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ شیطان اور جنات آپ کے قابو میں آئے، کہا مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ جنات کی بادشاہت اللہ نے ان کو دی تھی، اے اللہ ایسا کسی کو نہ ملے. کہا پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا، ورنہ تم اس کو میرے ہاتھوں میں دیکھتے اور بندھا ہوا دیکھ لیتے. تو کہا اے اللہ ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. اللہ نے فرمایا جاؤ ہوا پر بھی تمہیں بادشاہت دی. یہ ہوا تو ایک خزانہ ہے، اس پر اللہ کا فرشتہ ایک متعین ہے، اور وہ خزانے میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہے. اس سوراخ سے وہ ہوا آتی ہے، اور اس زمین سے لے کر یا زمین کے اندر سے لے کر فضاؤں تک جتنی ہواؤں کی ضرورت ہے اس سے وہ نکلتی ہے، اور فرشتے نے قابو کیا ہوا ہے. تو ہوا کو مسخر کر دیا، ہوا تمہاری بات مانے گی. تو اس لیے سلیمان علیہ السلام نے ایک تخت بنوایا آج سے ہزاروں سال پہلے کہ ہوا اس کو لے کر اڑے گی، اور تخت پر ایک سلیمان علیہ السلام کی کرسی، تخت، اور پھر 500 اراکین دولت جنات میں سے 500 جو ہے اور انسانوں میں سے وہ اس پر بیٹھتے تھے. اور ہوا کو حکم ہوتا تھا کہ ہوا بڑی نرمی کے ساتھ اور تیز رفتاری کے ساتھ اس کو لے کر چلے. آتا ہے فلسطین سے چلتے تھے تو آدھے دن میں اردن پہنچتے تھے، اور اردن سے چلتے تھے خراسان کی ریاستوں میں پہنچتے تھے، اور پھر وہاں سے واپس آ جاتے. پرندے اوپر ان کا سایہ کرتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام جو گزر رہے تھے تو ایک دہقان نے اس کو دیکھا. دیکھیں جب ایمانی فضائیں ہوتی ہیں تو انسان اس کو کیا حقیقی علم ہوتا ہے. اس نے جو اس شان کو دیکھا تو سلیمان علیہ السلام کی تعریف نہیں کی، نہ اس تخت کی تعریف کی ہے، بلکہ اس نے کہا سبحان اللہ، اے اللہ کیا پاک ہے وہ ذات جس سے وہ اللہ ہے جس نے سلیمان علیہ السلام کو یہ ہوا مسخر کی اور یہ تخت عطا فرمایا. اللہ کا شکر ہے تبلیغ کی وجہ سے آج ہمیں بھی یہ دعا بتائی جاتی ہے کہ سواری پر سوار ہو، جہاز میں ہو چاہے کار میں ہو یا گھوڑے اور جہاں اونٹ پر ہو ہاتھی پر ہو تو کیا کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. کیوں بھائی ہم اس ایمان کی وجہ سے دعا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کتنی زبردست دعا ہے، کتنی بڑی حقیقت کا. یہ کیا ہے؟ اچھا ہوا نے بغیر وائرلیس سسٹم کے بغیر کسی اور کے یہ آواز سلیمان علیہ السلام کے کان میں پہنچائی. سلیمان علیہ السلام نے تخت اتروایا اور پوچھا تم نے کیا کہا تھا؟ کہ میں نے اس منظر کو دیکھ کر اللہ کی تعریف کی، سبحان اللہ کہا سن لو. تم نے تو سلیمان علیہ السلام کے تخت کو دیکھ کر اللہ کی تعریف کی، اسے تعجب میں پڑ گئے. یہ تخت اور یہ ہواؤں میں اڑنا اور یہ منظر سن لو. ایمان والے کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا میری اور میرے باپ داؤد کی اور جب تک خاندان میں حکومت چلے گی اس خاندان سے کہیں زیادہ بہتر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انعم، میں دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کیسے کوشش کروں جبکہ میرے سامنے ہے دنیا کا ٹوٹنا پھوٹنا اور ختم ہونا اور اس کی ابتدا کہ سور والا فرشتہ اللہ کے حکم سے سور پھونکے گا. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں لیا ہوا ہے اور کان اللہ کے امر کی طرف لگائے ہوئے ہیں.
یہ قیامت جو برپا ہوگی اور ساری کائنات جو ٹوٹے گی وہ اللہ کے امر سے، کہ جب اللہ حکم کریں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہو سکتی، یہ آسمان ٹوٹ نہیں سکتے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتے، وقت آئے گا یہ سب کچھ ختم ہوگا، لیکن کب تک؟ کہ جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کہا جائے گا اس وقت تک سارے نظام کو اللہ باقی رکھیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا کمزور سا شخص بھی اللہ اللہ کہے گا، اس ایمان والے کا اللہ کہنا اللہ کے ہاں اس کی اتنی قدر ہوگی کہ اللہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کا نظام بھی باقی رکھیں گے، ساتوں آسمانوں کے نظام اور اللہ کے لشکر ہیں ان کو بھی باقی رکھیں گے، یہ سورج اور چاند اور ستارے اور کہکشائیں، یہ ہوائیں، یہ بادل باقی رہیں گے، زمین اور یہ پہاڑ اور اس پر جو ہے بہتے چشمے اور یہ سمندر اور یہ نباتات جماعتات سب باقی رہیں گے جب تک کہ ایک انسان اللہ اللہ کہے گا، اور جس دن اس کی روح نکل گئی تو اللہ پھر کائنات کی بساط کو لپیٹ دیں گے۔ یہ ہے اللہ کے ہاں قدر اپنے دین کی اور اس انسان کی جو اللہ اللہ کہتا ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نمرود کو دعوت دے رہے ہیں، اور نمرود سے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وہ طاقت کے نشے میں ایسا بے وقوف تھا، اس نے کہا انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے اس نے معلومات کی اور دو شخصوں کو منگوایا کہ یہ شخص قید تھا، مقدمہ چلا، لیکن پاک صاف ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کے لیے آج آزادی کا پروانہ ملے گا، کہا اس کو قتل کر دو۔ یہ ظلم، اور یہ کون ہے؟ یہ انتہائی درجے کا بدماش، ظالم، سفاک، کتنے خون کیے، آج اس کے لیے فیصلہ ہونا تھا گردن اڑائی جائے کہ اس کو آزاد کر دو، ظالم کو چھوڑ دو اور جو ہے معصوم آدمی کو قتل کر دو۔ کہ دیکھا یہ ہے زندگی موت۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بہت ہی بے وقوف ہے، دل میں سوچا، اور یہ تو ایسے نہیں سمجھے گا، ایسے جو ہے طاقت کے نشے میں ایسا جو ہے یہ بے وقوف۔ فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور تم اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ بس ہاتھ پاؤں پھول گئے اور ہکا بکا رہ گیا اور کوئی جواب نہیں دے سکا۔ روایات میں پڑھا ہے اللہ نے فرمایا کہ میرے ابراہیم نے میری قدرت کو بیان کیا کہ میں سورج کو مشرق سے نکالتا ہوں، اور پھر نمرود سے مطالبہ کیا تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ اللہ نے فرمایا مجھے اپنی بڑائی کی قسم، میں قیامت اس وقت تک قائم نہیں کروں گا جب تک کہ کائنات کو مغرب سے سورج نکال کر نہ دکھا دوں۔ اللہ دکھائیں گے یہ قیامت کی گھڑی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل آئے، اور وہ رات ہوگی جس میں اللہ سورج کو غروب کریں گے، وہ رات لمبی ہوگی کیونکہ یہ سورج اپنی رفتار اور اپنی منزل سے اللہ اس کو ہٹا دیں گے۔ ایک رات دائد ایسی ہوگی کہ اس سورج نہیں نکلے گا، اور سب سے پہلے احساس تہجد پڑھنے والوں کو اور اللہ کو یاد کرنے والوں کو ہوگا کہ ان کی نیندیں پوری ہوئی، یا جتنے دیر نیند کرتے وہ نیند پوری ہوئی، اس نے بڑے لمبے لمبے نفل پڑھے، لمبی لمبی دعائیں پڑھی، اور دعائیں پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اندھیرا ویسا ہی ہے، ان کو احساس ہوگا کہ اللہ کے امر سے کوئی تغیر آیا ہے۔ ایمان والوں کو اور عبادت والوں کو اس کا احساس ہوگا، اور پھر یہ جانور ممیائیں گے، چڑیاں چہچہائیں گی، اور یہ جہاں نکلیں گے اپنے باڑوں سے اندھیروں میں، اور سب سے آخر میں غافل انسان جو صبح کا وقت کو سونے والا، سب سے آخر میں اس کو احساس ہوگا کہ کیا ہوا ہے۔ اور جب سورج مغرب سے نکلے گا اللہ نکال کر دکھائیں گے، فرمایا توبہ کا دروازہ بند، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو بھائی سب کچھ کو اللہ فرماتا ہے هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا، اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انسان کو کامیابی کے اسباب سب برابر دیے، اور کامیابی کے اسباب کیا ہیں کہ دل کا یقین اور جسم سے نکلنے والے اعمال، اور ایک ایک عمل کی جیسے عرض کیا گیا اس کی سبحان اللہ کی قیمت کیا ہے، اور اس کا اللہ کہنا اس کی کیا قیمت ہے۔ اور ایک اب ہم آئے ہیں
جب سے گھروں سے نیت کر کے نکلے ہیں، ہر قدم پر اللہ نے ہمیں اجر دیا، ہر تھکنے پر اللہ اجر دیں گے، یہ غبار جو پڑی ہے اس پر اللہ اجر دیں گے، اور اپنے آپ پھر جب جمع ہو کر بیٹھنا اور پھر یہ ایمان کی نگاہ سے دیکھنا، اللہ کی بات کو سننا اور اللہ کی بات کو کہنا، ایک ایک چیز پر اللہ جو ہے یہ عمل ہے، نیکی ہے، سرمایہ ہے، اور ایک ایسا اجر دیں گے کہ دنیا اس کے پاسنگ میں بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال کو۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام سب سے پہلے وہ محنت کرتے تھے لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر محنت کر کے غلط یقین کو نکال کر صحیح یقین کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ساری کائنات کے بغیر اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور کائنات کی کوئی چیز اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ تو یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ پھر ایمان اور اعمال، یہ انسان کے ایسے سرمایہ ہیں کہ جو اعمال کی میں ہر وقت انسان کے ساتھ، اس سرمایہ پر کوئی چور چوری نہیں کر سکتا، اس سرمایہ پر کوئی ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اس سرمایہ پر کوئی حکومت ٹیکس نہیں لگا سکتی، اس سرمایہ پر کوئی امیگریشن والے بارڈروں والے اس کو روک نہیں سکتے۔ یہ اعمال دنیا میں بھی ساتھ ہوں گے اور یہ اعمال موت کے وقت بھی ساتھ ہوں گے۔ انہی اعمال کی وجہ سے اس کی روح نورانی ہوگی اور فرشتے خوش ہوں گے، اور جنت کے اس کے لیے جو ہے گلدستے اور جنت کے غلاف لائیں گے، اور اسی خوشبو کی وجہ سے آسمانوں میں اس کا استقبال ہوگا، اور انہی اعمال کی وجہ سے یہ قبر میں جائے گا تو اعمال ساتھ جائیں گے۔ کہتے ہیں منکر نکیر آئیں گے سوال کرنے کے لیے بڑے ہیبت ناک، تو اس کے اعمال سارے چاروں طرف ہوں گے، اور جب یہ انسان قبر سے نکلے گا، ایک روایت میں آتا ہے کہ بہت حسین خوبصورت شکل کو دیکھے گا، کہ شکل کو دیکھ کر ایسا مانوس ہوگا کہ وہ جو وحشت والے وحشت میں ہے اس کو وہ وحشت نہیں ہوگی۔ وہ پوچھے گا اے حسین ہستی تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم تمہارے اعمال ہیں جو دنیا میں تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، دنیا میں ہم تم پر غالب رہتے تھے، تمہیں فکر رہتی تھی کہ کہیں میں غافل نہ ہو جاؤں، کہیں اللہ کے ذکر نہ چھوڑ دوں، کہیں نماز نہ چلی جائے، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، روزہ مجھ سے نہ رہ جائے، ہم تم پر سوار رہتے تھے، اور آج تم کو اپنے اوپر ساتھ لے کر ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے اور اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کریں گے۔ تو انسان نے کامیابی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیابی کے اسباب سب کو برابر دیے، سب کو برابر دیے، اور اس کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور اسباب یہ جو ہے دل کا یقین، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اور پھر انسان جہاں کہیں بھی ہو فوراً نماز پڑھنا، اللہ سے دعا مانگنا، اللہ اس کی دعاؤں پر اور اعمال سے اس کے مسائل حل کریں گے۔ ایک قصہ حدیثوں میں آتا ہے کہ 3 شخص سفر میں جا رہے تھے، سفر میں جاتے ہوئے بارش بہت تیز شروع ہو گئی، پہاڑی علاقہ تھا، وہ غار میں گھسے تو سلائڈنگ ہوئی، ایک بڑا چٹان اور پتھر آ کر ان کے راستے کو روک لیا، ان کے دروازے کو روک لیا، اندھیرا بھی چھا گیا اور راستہ بھی بند، اور وہ کوئی اس وقت اتنی آبادی تو تھی نہیں، یہ 3 ہی شخص تھے۔ تو انہوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا اور کہا دیکھو اس حال میں ہمیں اگر کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ، اور اللہ اپنے اوامر اعمال کی وجہ سے، اس لیے کسی کی زندگی میں کوئی اچھا عمل ہو تو اللہ کے سامنے پیش کرے تاکہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے۔ ان اعمال سے دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی۔ ایک شخص آگے بڑھا، اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا، اور میں ذاتی طور پر ایک چرواہا تھا، اور بکریوں کو چرا کر لاتا تھا، واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں دودھ پیش کرتا تھا، اور وہ جو ان کو دودھ پلاتا پھر خود اپنے بچوں کو دیتا اور خود پیتا تھا۔ ایک دن درختوں کی اور پتوں کی تلاش میں میں دور نکل گیا، میرے آنے میں دیر ہو گئی، اور میں دودھ نکال کر جب آیا تو میرے بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے۔ اے اللہ وہ بوڑھے ماں باپ تھے، تیرے امر اور تیری رضا کے لیے ساری رات میں اس دودھ کو ان کے سرانے لے کر کھڑا رہا، اور ان کو جگایا نہیں کہ ان کی نیند خراب نہ ہو کہ بوڑھے ہیں۔ جب وہ جاگے تو انہیں دودھ مانگا، پلایا۔ اے اللہ اگر تیری رضا کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ وہ چٹان ہٹ گئی، اس کے لیے نہ کوئی کوئی مشین لانی پڑی اور نہ کوئی اور فوجوں کو بلانا پڑا، جی ہاں، کہ وہ چٹان ہٹ گئی،
روشنی آئی لیکن اتنی ہٹی کہ لوگ وہ تین نہ نکل سکے. پھر دوسرا آگے بڑھا اور اس نے کہا اے اللہ میں نے مزدوروں سے کام کروایا, سب مزدوروں کو ان کی مزدوری دے دی, ایک غریب مزدور تھا وہ اپنی مزدوری چھوڑ گیا, بھول گیا, لے نہیں گیا. تو میں نے کہا اس کی مزدوری میرے پاس یوں ہی پڑی رہے, دینی تو ہے, جب آئے گا پتہ نہیں کب آئے گا, بعد میں آئے تو اتنی ہی مزدوری دوں. تو میں تجارت ہے میری, میں نے اپنی تجارت میں اس کی مزدوری لگا لی اور اس سے اس کا مال بڑھتا رہا اور بہت زیادہ مال ہو گیا, حتیٰ کہ جانور بہت سادے واری بھر گئے. اور بہت عرصے بعد وہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا او بھائی تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا بالکل جانتا ہوں, تمہارا تو انتظار ہے, کہ میری مزدوری تمہارے پاس تھی وہ دے دو. میں نے کہا جتنے جانور یہ پھر رہے ہیں اور جتنا یہ مال ہے تمہاری اس مزدوری کی تجارت کا نفع ہے. پہلے تو وہ کہنے لگا دیکھو مذاق نہ کرو, مجھے میری مزدوری دے دو, غریب آدمی ہوں, مذاق نہ اڑاؤ. اس نے کہا یہ تمہاری ہے. اے اللہ وہ ساری لے گیا اور کچھ بھی نہیں چھوڑا اور میں نے بھی خوشی سے دے دیا, اس کا حق تھا. اے اللہ اگر تیری رضا کے لیے کیا ہے تو مجھے ہم تینوں کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما. کہ پتھر اور سرک گیا لیکن ابھی نکلنے کی گنجائش نہیں تھی. پھر تیسرا آیا, اے اللہ میری چچا داد بہن تھی اور وہ بہت مجبور تھی, اس کو پیسوں کی ضرورت تھی, میں نے اس کو برائی کی دعوت دی لیکن وہ اللہ والی تھی, اس نے مجھے ڈرایا. ایک دن مجبور ہو کے وہ میرے پاس آئی اور پھر اس نے کہا دیکھو اللہ سے ڈرو اور میری عزت خراب نہ کرو. اے اللہ تیرے ڈر سے میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا اور اس کو پیسے بھی دے دیے. اے اللہ اگر تیرے امر کی وجہ سے میں نے کیا, تیری رضا کے لیے, تو ہم یہ جو ہے اس پتھر کو ہٹا دے. فرمایا وہ چٹان ہٹ گئی اور تینوں سلامتی کے ساتھ اپنے وطن تک پہنچ گئے. تو اللہ تو ایسے کریم ہے, انسان کو اتنا عظیم بنایا کہ کامیابی کے اسباب فقیر سے لے کر بادشاہ تک سب کو اللہ نے برابر دیے. اور یہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے, اللہ کی ذات پر یقین. اس پر تو اللہ ہے, یعنی یہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ پر یقین کر کے اللہ کے احکام کو بجا لائے, زندگی کو پاکیزہ بنائے اور گناہوں سے روک دے. اللہ اپنی قدرت سے وہ کام ان کے لیے کرتے ہیں کہ کائنات والے مل کر نہ ان کی عقلیں پہنچ سکتی ہیں نہ اپنے اسبابوں کو جمع کر کے وہ کام کر سکتے ہیں. جسے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا کہ آگ کا سمندر جل رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر جو ہے منجنیق پر ڈالا گیا اور نیچے آگ ہے, فرشتے آ گئے. جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا اے ابراہیم یہ فرشتے اللہ سے اجازت لے کر آئے ہیں, یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے, اگر کہو تو یہ تیری قوم, یہ نمرود اور اس کی فوج اور قوم جو پہاڑوں پر تماشا کر رہی ہے اور یہ نظارہ دیکھ رہی ہے, یہ پہاڑوں کو ملا کر ان کو ڈل دیں بیچ میں, اور یہ پانی کا فرشتہ ہے, آگ برسے اور اس سے جو ہے بجھ جائے, اور یہ ہوا کا فرشتہ ہے, آگ ان پر ڈال دے اور جو ہے یہ جل جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس کا تو اللہ کے حکم کو پورا کرو اور مجھے اور میرے معاملے کو اللہ اور میرے درمیان چھوڑ دو, مجھے تمہاری حاجت نہیں. اور آخری کلمہ جو یہ یقین کی بنیاد پر حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر, کہ میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے اور اللہ ہی بہترین کارساز اور بہترین کام کرنے والے ہیں. جب اللہ کو یہ الفاظ کہے اور ان کو منجنیق سے اٹھالا گیا اور وہ آگ کی طرف آئے, آگ میں پہنچنے سے پہلے اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ ٹھنڈ سے تکلیف ہو, سلامتی والی ہو جا. روایات میں آتا ہے تخت آیا, اس پر ابراہیم علیہ السلام بیٹھ گئے, اسی آگ میں انار کا درخت ہوگا اور وہیں سے ایک چشمہ جاری ہوا اور 40 دن ابراہیم علیہ السلام کے گزرے. اس دن جو ہے آگ میں پوچھا گیا, آپ نے جو ہے شاہی محلات میں بھی زندگی گزاری اور آپ کی زندگی میں سب سے بہترین اور مزے والے دن کون سے تھے؟ فرمائیں کہ جو آگ میں دن گزرے ہیں وہ سب سے زیادہ راحت والے اللہ نے میرے لیے بنائے تھے. کہ ان کی جو بیوی سارہ علیہ السلام تھی, وہ بھی کس کلمے کو پڑھ کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آ گئی. نمرود جس نے اتنی بڑی آگ کا انتظام کیا اور اس کی فوج اور پوری قوم جو شور مچائے ہوئے تھے, لوگوں نے اس سے کہا کہ ابراہیم کو یہاں سے نکال دو ورنہ تو لوگ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مان لیں گے. تم ناکام ہو گئے اور تم رسوا ہو گئے.
تمہاری تدبیر فیل ہو گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ بلند ہو گیا۔ وہ آیا ہاتھ جوڑے، اے ابراہیم میرا ملک چھوڑ دو۔ اس بنا پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے ساتھ فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ اللہ کے دین کے لیے اپنے جان و مال کو لگانا، حتیٰ کہ وطن کی قربانی، ابراہیم علیہ السلام سے بھی وطن چھڑوایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے لولا الہجرۃ لکنت رجلا من الانصار، اگر دین کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنا اللہ کو اتنا زیادہ محبوب نہ ہوتا کہ اپنے نبی سے بھی گھر چھڑوایا، تو اللہ شروع ہی سے مجھے مدینے میں پیدا کرتے اور مدینے والے میرا جو ہے قدر کرتے، شروع ہی سے دین کو قبول کر کے دین کے پھیلانے میں میری مدد کرتے۔ لیکن اللہ کو پسند ہے کہ وطن اور گھر کو چھڑوایا جائے، اس لیے مجھے مکہ میں پیدا کیا اور 13 سال میں نے مخالفت میں گزارے، اور مکے جیسے شہر کی قربانی دلائی گئی اور میں مدینہ منورہ میں آیا۔ تو بھائی اس لیے سب سے بڑی دولت ایمان۔ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، اے میرے بندے جیسا تمہارا مجھے ساتھ یقین اور گمان ہوگا ویسے میں تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ اور یہ تو دل کا یقین ہے جو انسان کے ساتھ ہر وقت ہے، سب سے بڑی دولت یہ یقین ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جو احکام دیے ہیں، احکام میں سب سے بڑا حکم اللہ نے نماز کا دیا ہے، سب سے بڑا حکم نماز کا۔ یہ نماز ایسا امر ہے، دین پورے اللہ کے احکام ہے، وہ تو ساری ہماری زراعت، تجارت، معاشرت، اخلاق اللہ کے احکام کے مطابق ہوں۔ کچھ عبادتیں ہیں، ایک عبادت زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، اور یہ تو جو ہے کتنے فیصد انسان مال والے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، 40واں حصہ سال میں ایک دفعہ، غربا پر ہوتی نہیں۔ دوسرا حکم حج کا ہے کہ حج کا تعلق مال اور جو ہے جان دونوں سے ہے، جانا پڑتا ہے۔ پہلے زمانے میں پیدل لوگ چلتے تھے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنا گھر کی بنیادیں اٹھوائیں اور گھر بنوایا اور بلائے، آواز دلوائی، یہ آواز پوری دنیا میں پہنچائی اور فرمایا آ جاؤ، اور حج کو فرض کیا۔ تو یہ فریضہ بھی مالداروں پر اور شرائط کے ساتھ، اور زندگی میں ایک مرتبہ جان بھی لگتی ہے، مال بھی۔ پھر روزے اللہ نے فرض کیے، روزہ کتنا بڑا جو ہے حکم ہے اللہ کا، وہ 12 مہینے میں سے ایک مہینے میں، اور اس کا تعلق صبح صادق سے لے کر جو ہے وہ سورج غروب ہونے تک انسان پیاسا اور بھوکا رہتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا امر ہے، فرمایا کہ روزہ یہ تو جہنم سے ڈھال ہے، اور فرمایا کہ آج انسان کے جتنے اعمال ہیں ان کا بدلہ اس کو دیا جاتا ہے، مگر الا الصوم، مگر روزہ ایسا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ روزے کے بدلے میں تو میں اپنی رضا اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ لیکن روزے میں دکان پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کھیت پہ بھی کام کر رہے ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ مہینے سال میں ایک مہینے، لیکن نماز اتنا پیارا فریضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے گھروں پر مؤذنین کی اذان کے ذریعے 5 دفعہ اپنے گھر بلواتے ہیں۔ کوئی بادشاہ ہے، کوئی سردار ہے، کوئی ہے کہ بھئی آپ 5 دفعہ میرا گھر کھلا ہے اور میرے پاس آیا کو، وہ تو تنگ ہو جائے گا، وہ تو انتظار کرواتے ہیں۔ اللہ 5 دفعہ اذان والے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ ایک حدیث جو ذکر کی جاتی ہے کہ مسجد میں جب زمین پہ میرے گھر مساجد ہیں، مسجد میں آنے والے یہ میرے مہمان ہیں، اور میزبان پر، گھر والے پر مہمان کا اکرام کرنا لازم۔ فرمایا من غدا الى المسجد او راحا اعد اللہ له نزلا فی الجنت كلما غدا او راحا۔ جتنی دفعہ جاؤ گے دنیا میں بھی اللہ راحت اور نظر رحمت عطا فرمائیں گے، اور نمازوں پر حاجات پوری کریں گے، اور قیامت میں اللہ جنت میں ایک ایک آنے پر، ہر روزانہ 5 دفعہ آتے تھے، مشورے کے لیے آتے تھے، گشتوں کے لیے آتے تھے، جماعتوں کی نصرت کے لیے آتے تھے، تہجد پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ شاہی مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے قیامت کے دن ایک دفعہ آنے پر۔ یہ اللہ کے گھر کی طرف آنا کوئی معمولی بات ہے۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے محبوب کہ 5 دفعہ اللہ اپنے گھر بلواتے ہیں، انسان 5 دفعہ آتا ہے۔ یہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اللہ نے یہ نمازیں فرض کہاں؟ اپنے عرش پر بلوا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو اس امت کے لیے اللہ نے 50 نمازیں فرض کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 نماز لے کر آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اے موسیٰ کتنی نمازیں؟ 50 کا نہیں، امت ادا نہیں کر سکتی، میں نے بڑی سخت قوم کو آزمایا ہے۔ تو
9 دفعہ حضور اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، 45 نمازیں ساقط ہو گئی، 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کم کروا لو، امت اس کو بھی ادا نہیں کر سکے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے موسیٰ اب تو شرم آ رہی ہے کہ میری امت 5 نمازیں بھی ادا نہ کرے، میں 5 نمازیں لے کر جا رہا ہوں۔ یوں آتا ہے کہ جب 5 نمازیں لے کر چلے، اللہ کی طرف سے ندا آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری یہ پیاری امت نمازیں 5 ادا کرے گی اور ثواب میں 50 نمازوں کے ادا کرنے کا دوں گا۔ یہ اللہ کا پیار ہے۔ اللہ اپنے مؤذن منادی کے ذریعے اذان دلواتے ہیں، اذان دی جاتی ہے، اپنے گھر کی طرف بلاتے ہیں کہ یہ مؤذن معمولی لوگ نہیں ہیں۔ قیامت میں اذان دینے والوں کی عزت کا پتہ لگے گا، کیونکہ فجر کی نماز کے لیے تہجد میں اٹھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ پہلے پہنچتے ہیں، کانوں میں انگلی دیتے ہیں، دنیا کی ساری باتوں کانوں میں انگلی ٹھونس لیتے ہیں کہ وہ باتیں کم درجے کی ہیں اور ان اذانوں کو کہتے ہیں۔ ظہر میں لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے، مؤذن پہلے آتا ہے، عصر میں مؤذن پہلے آتا ہے، مغرب میں پہلے آتا ہے، عشاء میں پہلے آتا ہے۔ کہتے ہیں اس لیے مؤذن اذان دینے والے جو نمازوں کی طرف بلاتے تھے، قیامت میں وہ سردار ہوں گے، قیامت کے میدان محشر کے، اور سرداری کی علامت کے ان کی گردن لمبی ہوگی، اور گردن کا لمبا ہونا یہ عزت کی علامت ہوگی، اور ان سب کے سردار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، کیونکہ روئے زمین میں پہلی اذان کس نے دی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ نے اس امت کے لیے اپنے گھر بلانے کے لیے فرمایا، دوسری قومیں وہ اپنے گرجوں کلیساؤں میں جاتے ہیں تو کوئی جو ہے ساز بجا رہا ہے، کوئی بگل بجا رہا ہے، کوئی جو ہے گھنٹی بجا رہا ہے، اور یہ دنیاوی چیزیں ہیں۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ نے اللہ اکبر، جب نمازیں مکہ مکرمہ میں نمازیں فرض ہوئی انفرادی، مدینہ منورہ میں کیونکہ اس دین میں اجتماعیت ہے، جماعت ضروری قرار دی گئی۔ اب جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اب کیسے بلایا جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ کسی نے کہا کہ جی لوہے کی تختی دروازے پر لٹکائی جائے، گھن یا جو ہے ہتھوڑے سے اس کو مارا جائے، ایک گونج پیدا ہوگی، بہت دور تک آواز جائے گی۔ اور صحابہ کے دل تو مسجدوں کے ساتھ اٹکے ہوئے تھے، ہر وقت کہ کب نماز کا وقت آتا ہے ہم جماعت کی اللہ کے دربار میں حاضری دیں۔ بادشاہ کے دربار میں حاضری، یہ انسان کی کتنی خوش قسمتی ہوتی ہے، اللہ جو رب العالمین بادشاہوں کے بادشاہ۔ کسی نے کہا کہ بگل سینگی سے کوئی چیز لے لی جائے، اس میں آواز پھونک ماری جائے تو کچھ گھروں تک پہنچ جائے گی۔ کسی نے کہا کہ یہ ایندھن جمع کر کے تھوڑا سا ایندھن لیا جائے اور اس میں آگ لگائی جائے، دھواں اٹھے گا تو لوگ آ جائیں گے۔ لیکن یہ سب چیزیں ایسی تھی کہ نماز کے ساتھ ان کی مناسبت نہیں تھی، اس پر کوئی رائے نہ بنی۔ صحابہ متفکر ہو گئے۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد الربیع رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی فکر لگی کہ کہتے ہیں مشورہ کیا ہے، ہمیں دین کے مٹنے کا غم آ جائے اور انسانیت تک پیغام پہنچانے کی فکر لگ جائے، ایسی فکر لگے کہ کھانا بھی اچھا نہ لگے، پینا بھی، نیند بھی اڑ جائے، کھانا بھی اچھا نہ لگے۔ یہ کوئی مصنوعی اور ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کی بات ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں میرے بندے کتنے فکر مند ہیں۔ یہ ہمارا مشورہ کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے۔ بیٹھے 3 آدمی ہیں، بیٹھے 4-5 آدمی ہیں اور یہ فکر مند ہیں، ان کی نیندیں اڑی، کیا اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ کیسے ہو جائے، ہماری زندگی اور صلاحیتیں اس کے لیے کیسے لگ جائیں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے فکر کرنا۔ تو صحابہ وہ عبداللہ ابن زید ابن عبد الربیع کے کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا، نیند بھی نہیں آ رہی، کروٹے بدل رہے ہیں، لیکن اس وقت ایک جھونکا سا آ جاتا ہے۔ کل جھونکا آیا، اس میں دیکھا کہ ایک شخص لوہے کی تختی لے کر جا رہا ہے، آواز دی زور سے، قریب بلایا اور کہا بھئی یہ بیچو گے کیوں؟ کہ اس کو جو ہے ہم خرید لوں گا اور حضور پہ خدمت میں دے دیں گے، اور اس کو دروازے پر لٹکا کر اس میں گھن مارا جائے گا، ایک گونج پیدا ہوگی، نمازی لوگ جمع ہو جائیں گے، کیا میں تمہیں اس سے اچھے کلمات نہ سکھاؤں؟ کہ بتا دو۔ تو یہ اذان کے 13 کلمات بتائے گئے، 15 کلمات بتائے گئے اور وہ سارے انہوں نے یاد کر لیے، اور جب جاگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، سارا خواب سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ ابن زید ابن عبد الربیع، یہ اذان تو فرشتہ اللہ نے بھیجا تھا، اور اس فرشتے کے ذریعے یہ کلمات اللہ نے جو ہیں یہ کلمات اللہ نے دیے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ملے ہیں، تو لہذا تم یہ بلال کو سکھا دو، وہ تم سے جو ہے اونچی آواز والا ہے، دنیا کی پہلی اذان میرا بلال دے گا۔
بلال کون ہیں کہ غلام ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں دعوت کو قبول کیا، اس کلمے کو سینے سے لگایا، راتوں کو ان کو کوڑے مارے جاتے اور دن میں بغلوں میں رسیاں باندھ کر مدینے مکے کی کنکریلی اور نوکیلی پتھر اور آگ کی طرح گرم پتھروں میں دھوپ میں بچے ان کو گاڑی کی طرح گھسیٹتے تھے، لیکن وہ احد احد کی رٹ لگاتے تھے۔ اللہ نے یہ عزت دی کہ اذان جب فرض ہوئی تو حضور امت کو ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مؤذن قرار جہاں بنایا۔ اور حضرت بلال کے بارے میں یہ نہیں کہ مسجد نبی کے مؤذن ہیں، بلکہ حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ مؤذن رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذان دینے والے کون ہیں؟ حضرت بلال ہیں۔ حضرت بلال نے جب اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے عبداللہ، بلال کی آواز گونجنے والی، انہو اندہ صوتا منکا، تم سے اونچی آواز والے ہیں، اس لیے بلال اذان دے گا۔ تو بلال نے اذان دی تو صحابہ آئے، روایت میں آتا ہے 17 صحابہ کو یہ خواب نظر آیا تھا۔ اس نماز کے لیے اللہ نے اذان، اور یہ اذان کے کلمات کیا ہیں؟ یہ کوئی معمولی کلمات ہے؟ ہم تو اجمی ہونے کی وجہ سے ان کے الفاظ کو نہیں سمجھتے، ہمارے ذہن جو ہیں کوئی دوسرے معاشرے کے ہیں، مؤذن کی ہم قدر نہیں کرتے، ورنہ مؤذن کی اذان سے یہ سارے شیاطین دنیا میں جو انسانوں کو ورغلا رہے ہیں، حدیث میں صاف آتا ہے ان کی اس دعوت کی اذان کی طاقت کی وجہ سے کوئی شیطان ان کی اذانوں کی گونجوں میں رہ نہیں سکتا، وہ فضاؤں میں وہاں چلا جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز جائے، اور جب تک اذان کی فضائیں آواز گونجتی رہتی ہے جس علاقے میں، وہ شیطان نیچے آ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہتے ہیں دعوت یہ اتنا طاقتور امر ہے، اگر مسلمان سارے کے سارے حق کی دعوت پر کھڑے ہو جائیں تو آج اللہ دنیا کے سارے فساد اور باطل اور ساری پریشانیوں کو ان کی دعوت کو قبول کر کے اللہ اپنے حکم سے ختم فرما دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، لوگوں کی صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں، صف سیدھے کرتے ہوئے صفوں کو چیرا، اور مستورات کی جو صفیں تھی وہاں پہنچ گئے اور ان سے کہا یا معاشر النساء، اور عورتوں کی جماعت، دیکھو یہ میرا بلال حبشی جب اذان دے تو اس کی اذان کے الفاظ کو سنو، اور جیسے یہ الفاظ کہہ رہا ہے ویسے الفاظ دہراؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں اذان کے جو الفاظ ہیں، ہر کلمہ ہے، کلمے میں جو حروف ہیں، اللہ میں جو 5 حروف ہیں، ہر حرف پر اللہ تمہیں 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہر حرف پر 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، یا رسول اللہ 10 لاکھ نیکیاں ان عورتوں کو ملیں گی جو گھروں میں رہتی ہیں، بچوں کی تربیت کرتی ہیں، بھوک پیاس پر جہاں صبر کرتی ہیں، تقوی والی زندگی گزارتی ہیں۔ ہم میدانوں میں اترنے والے اور لوگوں کو دعوت دینے والے اور میدانوں کو سر کرنے والے، مشاہدے کرنے والے، ہمیں کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے مردوں کو جو یہ میدان فتح کرتے ہیں ان کو ہر حرف پر 20 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، اور اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوت التامہ، اے رب اس دعوت تامہ کے مالک، کیونکہ انقلاب جو آیا ہے، قوموں کی تقدیریں جو بدلی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی ہیں، دنیا کے آگے چلنے کا، دنیا کو بسانے کا جو نظام چلا ہے وہ نبیوں کی دعوت کی وجہ سے، ورنہ باطل اور ظالم اور ظلم والے، کفر شرک والوں نے تو ایسا کہ اللہ اس زمین کو ختم کر دیں۔ اللہ نبی کو دعوت کے ساتھ دے کر بھیجتے، دعوت سے ایمان آتا اور ایمان سے دین کی طلب پیدا ہوتی، اللہ اپنے دین کو اتارتے اور ان احکام کی برکت سے اللہ باطل کو ختم فرماتے اور دنیا کو بساتے کہ زمین کا وارث ہر زمانے میں ہم نے ایمان والوں کو بنایا۔ اور اللہ نے ایمان اور اعمال والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے، جسے پہلے بھی اللہ تعالیٰ خلافت عطا فرماتے رہے۔ تو بھئی نماز، 5 اذانیں، 5 نماز، یہ نماز اللہ کا ایسا امر ہے کہ 5 دفعہ اللہ اپنے گھر بلاتے ہیں، اور ہر ایک پر فرض ہے، کسی حال میں بھی یہ معاف نہیں۔ کہتے ہیں انسان کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیمار ہے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے، ہاں بے ہوش ہو جائے اور بالکل حرکتیں نہ کر سکے تو پھر علماء مسائل بتاتے ہیں کہ کب معاف ہوتی ہے یا کب قضا کرنی پڑتی ہے۔ حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی
صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ عصفان مقام پر صحابہ کے ساتھ حضور کے ساتھ لشکر کی صورت میں جا رہے تھے تو فاستقبلنا المشرکون، مشرکین سامنے آ گئے اور مڑبھیڑ ہو گئی اور جنگ کی شکل بن گئی۔ ظہر کا وقت آیا، سارے صحابہ نے حضور کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی۔ کفار اپنی تیاری میں تھے اور اس لشکر میں خالد بن ولید بھی تھے۔ صحابہ نے جو اکٹھے ہو کر نماز پڑھی اور نماز سے جب سلام پھیرا تو کافروں کو انتباہ ہوا، کہنے لگے او ہو ہم سے بہت اچھا موقع نکل گیا، یہ مسلمان نماز میں تو کسی طرف دیکھتے بھی نہیں، ان کے دل اور دماغ اور ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اگر ہم ان پہ پیچھے سے حملہ کر دیتے تو بہت زیادہ نقصان کر سکتے تھے۔ ان کو اس پر افسوس ہوا، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ اللہ ہے۔ عصر کی نماز آنے سے پہلے اللہ نے نماز خوف اتار دی کہ کافر تم پر حملہ کرنے والے ہیں، اس حال میں بھی نماز چھوڑ دو نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی 2 جماعتیں بنائیے اور ایک جماعت کو کافروں کے سامنے کھڑا کر دیجیے، ایک جماعت کو 1 رکعت پڑھائیں، یہ 1 رکعت پڑھ لیں تو یہ دشمنوں کے سامنے چلی جائیں اور دشمن کے سامنے جو کھڑے وہ پیچھے آ کر آپ اپنی 1 رکعت پوری کر لیں، آپ کی نماز پوری ہو جائے گی اور پھر بعد میں وہ 1 رکعت پوری کریں گے۔ یہ تفصیل ہے، علماء بتاتے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب کافر ان کے رنگ اڑ گئے اور ان کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں مجھے تو اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت تو آسمانوں سے ہو رہی ہے۔ یہ نماز تو اتنا پیارا، اللہ کو اتنا محبوب عمل ہے کہ نہ بیماری کی حالت میں معاف ہے نہ حالت جنگ میں، اور یہ اتنا پیارا عمل ہے کہ انسان کے جسم کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ساری چیزوں کے تاثر اور خوف اور امید کو اور یقین کو نکال کر اللہ کے ذات پر یقین، اللہ سے خوف، اللہ سے امید اور اللہ کے امر کا تاثر دل میں آ جائے، اس کے لیے ہر وقت ہمیں دعوت دینی پڑے گی، کیونکہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ یقین بدلیں، ساری چیزوں سے یقین ہٹ کر اللہ کی ذات پر آئیں، جذبات بدلیں کہ ہم پاکستانی نہیں، ہم فلاں قوم سے نہیں اور ہم جو ہے فلاں کام والے نہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہونے کے سے اللہ کے حکم کو ماننا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ماننا، اور پھر اپنے طور طریقے کو بدلیں کہ ہمارا سارا معاشرہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر آ جائے۔ تو کہتے ہیں یہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے انسان جیسے دعوت سے ایمان اور یقین بنتا ہے اور یقین سے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، تو اسی طرح نماز سے انسان کا جسم پاکیزہ بنتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازوں کو بنو، اس لیے کہ نمازوں کو بھی بنانے کا حکم ہے۔ اللہ ہمیں وہ نمازیں پڑھنے سے بچائے کہ جو نمازیں انسان کے جسم سے نکلتی ہیں وہ بددعا دیتی ہیں کہ تو یہ نماز تو سیاہ کپڑے میں لپیٹی جا رہی ہے اور تیرے منہ پہ ماری جا رہی ہے، اللہ تجھے بھی ایسا ضائع کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کر دیا۔ کہ نمازوں کو بنانا، اسی لیے نماز کیسا 10 منٹ کا عمل ہے کہ نیت بھی جو ہے بالکل ذہن بھی اللہ کی طرف ہو، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور سارے اعضاء اللہ کے احکام کے پابند ہوں۔ ہاتھوں کے لیے بھی حکم ہے، زبان کے لیے بھی حکم ہے، کان کے لیے بھی حکم ہے، آنکھ کے لیے بھی حکم ہے، پاؤں کے لیے بھی حکم ہے۔ 10 منٹ کے لیے اپنے ان سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کر دو۔ اگر تاجر ہو تو تجارت پاکیزہ بن جائے گی، اگر حاکم ہو تو دفتر میں پاکیزہ کام کرو گے، اگر عدل سے قضاء سے تعلق ہے تو قلم سے صحیح فیصلے صادر ہوں گے، اگر زمینداری سے تعلق ہے تو زمینداری میں اللہ کے احکام کے مطابق تمہارے جسم سے اعمال صادر ہوں گے، اور اگر تم مزدور ہو تو اس مزدوری میں اللہ کے حکم کے مطابق، اور گھر کے سربراہ ہو تو جتنے بھی شعبے ہیں وہ سب ٹھیک ہوں گے جبکہ ہماری نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ تو کیا خیال ہے بھائی، نمازوں کو ٹھیک کرنے کی محنت کرنی ہے؟ ہاں، یہ محنت ہے، یہ میدان ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں ہر نماز 10-15 منٹ کی اور ایسی کہ سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند بنانا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مسلمان ہوئے اور مسلمان ہو کر ان میں کچھ پرانی عادتیں تھیں،
تو وہ بھی کرتے تھے. ہم نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مسلمان تو ہو گیا, ایمان تو لے آیا, لیکن یہ تو یہ اعمال کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے اس کی یہ نماز ان ساری چیزوں سے روک دے گی. کہ ہم نے دیکھا ماشاء اللہ اس کی نماز سے وہ سارے برے کام سے چھوٹ گئے, اور وہ اللہ نے جو خصائل حمیدہ حسن اسلام ہو, اور ان کا اسلام بہت خوبصورت بن گیا. اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ نماز کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ نماز کے بننے سے ہمارے سارے جہاں اعمال کے چلنے کی استعداد پیدا ہوگی. اللہ نے یہ مبارک دین اور احکام اتارا ہے, ایک ایک حکم کی جہاں قیمت جو ہے ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. اس کہتے ہیں اسلام اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اس ایمان کی وجہ سے. تو کہتے ہیں مسلمان جب مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے, عیادت کیا ہے؟ اس کے پاس جانا, اس کو تسلی دینا اور اس کی یہ بتلانا یہ بیماری اللہ کی رحمت ہے. کہتے ہیں صحت اللہ کی نعمت ہے, بیماری اللہ کی رحمت ہے. اس بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے, روایت ہے, اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو قریب کرنا چاہتے ہیں فرمایا کہ میں ایسے اس کو ابتلا میں ڈالتا ہوں کہ وہ بستر پر آ جاتا ہے, بیمار ہو کر بستر پر پڑا ہوا ہے. کہ اس کے پاس عیادت کرنے والے آتے ہیں, جب وہ عیادت کرنے والے حال احوال پوچھتے ہیں فرمایا میں اپنے بندے کے الفاظ کو سنتا ہوں کیا کہہ رہا ہے, لیکن بندہ اس حالت میں بھی صبر کرتا ہے اور اللہ کے حمد کے کلمات کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. فرمایا کہ ادھر وہ بیمار یا تو موت آئے گی تو ایسے جسم کو پاک صاف کر کے گناہوں سے میں اس کو موت دوں گا, میرے سامنے پاک صاف بن کر حاضر ہوگا. اور اگر اس کو زندگی ملے گی تو ایسی زندگی ملے گی کہ اس کا خون بھی پاکیزہ اور جسم کا رواں رواں بھی پاکیزہ. میں اس کے خون سے بہتر خون عطا کروں گا اور اس کے گوشت سے بہتر گوشت عطا کروں گا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بہتر خون اور یہ بہتر گوشت کا کیا مطلب؟ کہ اس کے جتنے بھی گناہ کے جراثیم ہیں وہ اس کو نکال دوں گا اور اس کے گناہوں کی نحوستیں جو اس کے جسم میں تھی اس کو پاک کر دوں گا اور اس کی پاکیزہ زندگی. اس لیے ایک روایت میں آتا پڑا تھا کہ مسلمان اللہ کے راستے میں نکل کر تھک جائے, تھک کر اس کو سر میں درد ہو اور چند گھڑی کی کوئی بیماری تکلیف آ جائے, اللہ اس کے صغائر گناہ کو اس تکلیف کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں. اور بھائی یہ بیماریوں سے جہاد نہیں کرنا, یہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے. کہ صحت اگر نعمت ہے تو بیماری میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. وہ تو ان برے اعمال کو چھوڑنا ہے جس کی طرف سے اللہ کی طرف سے مصائب آتے ہیں. اس لیے بیمار ہو جائیں فرمایا جو شخص مسلمان کی عیادت کرتا ہے صبح کو عیادت کرے کہ 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. عیادت کیا ہے؟ لا باس طہور انشاءاللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہے, اس پہ صبر کرو, اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے, کوئی پریشانی کی بات نہیں, اللہ تمہیں گناہوں سے پاک کر رہے ہیں. تسلی, اور بیمار کو تسلی ہو جائے تو فرمایا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے. اور اگر کوئی شام کو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں صبح تک. تو جس کے 1000 اگر جہاں اس کے عیادت کرنے والے ہیں تو ایک ایک کے لیے اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مشغول کر دیتے ہیں. تو جس بیمار کی وجہ سے ان کو یہ نعمتیں ملی ہیں, اس بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائیں گے. مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق تھے, حضرت عمر بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی آج اپنے گھر سے آتے ہوئے روزہ کس نے رکھا ہے؟ ابوبکر نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ کے رسول میں نے رکھا ہے. عمر کہنے لگے اچھا, ابوبکر اس میدان میں مجھ سے آگے بڑھ گئے تو روزہ بھی مجھے بھی کثرت سے رکھنا چاہیے. حضور پوچھے تو میں بھی کہوں میں نے روزہ رکھا ہے. اچھا تم میں سے آتے ہوئے کس نے فقیر کو کچھ صدقہ بھی دیا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں نے صدقہ بھی دیا. یعنی یہ ایسی ان لوگوں کی ہمدردی, تو اس دن کے صدقہ بھی دیا ہے. تم میں سے جہاں گھر سے نکلتے ہوئے بیمار کی عیادت کس نے کی؟ تو وہ کرنے کا یا رسول اللہ میں نے عیادت بھی کی ہے. بیمار تو ہوتے ہیں اور یہ بیمار ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے. جنازے کے پیچھے کون چلا؟ یا رسول اللہ جنازے کے پیچھے جانے کا موقع ملا کہ جس مسلمان کے ایک دن میں یہ 4 اعمال جمع ہو جائیں اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں. اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں. تو اس لیے بھائی یہ انبیاء کرام کی دعوت
اور اللہ کا وعدہ، ایمان اور اعمال پر اللہ دنیا بھی بناتے ہیں، بل آخرت بھی، پہلے آخرت بناتے ہیں، اللہ دنیا بھی بنا دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں وہ تاجر جو اپنی تجارت میں صداقت والا ہو، امانت والا ہو، صادق اور امین ہو، ایک روایت میں اس کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور جو اپنے آپ کو تجارت میں لگاتا ہو تاکہ میں اور میرے بچے وہ سوال کرنے سے بچیں، اللہ کی اطاعت میں لگیں، تو اس کا وہ قیامت میں جو اس کا حشر ہوگا تو اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اس لیے انبیاء کرام دعوت کو لے کر آتے تھے، اور دعوت سے ایمان بنتا تھا، اور ایمان بننے سے طلب پیدا ہوتی تھی کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ دین اتارتے، اور ان حق والوں کی وجہ سے اللہ باطل کو ختم فرماتے، دنیا میں بساتے۔ سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ انبیاء کے سردار ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ جب اللہ کے محبوب ہیں تو اس کا تقاضا آپ کو تو شروع ہی سے جنت میں رکھا جاتا، یا اللہ عرش میں اپنے ساتھ رکھتے، لیکن اللہ فرماتے اے انسانوں، تم پر احسان کرنے کے لیے، تمہیں گمراہی سے نکالنے کے لیے اور تمہیں کامیاب کرنے کے لیے میں نے اپنے حبیب کو کچھ عرصے کے لیے تم میں بھیج دیا، بھیجا سب سے سخت علاقے میں، بھیجا سب سے زیادہ سخت لوگوں میں اور سب سے زیادہ مخالفت کرنے والوں میں، اور بھیجا سب سے سخت حالات میں بھیجا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آیاته ويزکیہم ويعلمهم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ایمان والوں نے فائدہ اٹھایا، اس لیے ان کی تعظیم ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے ذکر کیا، ورنہ تو وما بعثناک الا رحمتا للعالمین، آپ کے سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ بذات جس نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حق اور باطل کو الگ الگ کر کے بیان کرنے والی کتاب اتاری، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالموں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لا الہ الا اللہ کی کلمے کی دعوت کو لے کر آئے، اور پھر اللہ نے اپنا دین اتارا، امت کو اس دین پر چلایا۔ پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ جب آپ آئے تو دنیا سخت ترین، جس علاقے میں آئے وہ سخت ترین جاہلیت والا دور تھا، انسان انسانیت سے دور نکل کر حیوانیت میں جا چکا تھا، کہ بیت اللہ کے چاروں طرف 360 بت، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے بجائے بتوں کے سامنے، اور اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر میں دفن کرنا، اور اپنے بیٹوں کو فقر کے ڈر سے گلا گھونٹ کر مار دینا۔ ان ایسے وہ سخت دل لوگ تھے، بات بات پر دوسرے کی جان لے لیتے تھے، اور روم اور فارس ان لوگوں کی تربیت اور اصلاح سے عاجز تھے۔ اللہ نے، کیونکہ نبیوں کی محنت سے انسان بنتے، آج سارے ہم چیزوں کو بنانے کی محنت تو کر رہے ہیں، لیکن جو چیزوں کو چلانے والا انسان، اس کے بنانے کی محنت سے ہم غافل ہیں، اس لیے چیزوں کی کثرت ہوتے ہوئے سارے انسان پریشان ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو انسانوں پر محنت کرنے کے لیے دلوں کی زمین بن جائے، دعوت سے جہل مذہب کی زمین تیار ہوتی ہے، اور پھر فضائل سے اس میں جو ہے وہ احکام زندہ ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر آئے۔ اسباب کے اعتبار سے آپ کے والد کا سایہ پہلے اٹھا لیا گیا، آپ یتیم پیدا ہوئے، اور حالات 6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا، تو تربیت آپ کی اللہ نے اپنی قدرت اور اپنے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تربیت کے بعد اللہ نے اس کلمے کو دے کر بھیجا، اور آپ نے دنیا کے انسانوں کو پکارا کہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی عزتیں اور شرافتیں لے کر آیا ہوں، اور ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں، اگر تم اس کلمے کو کہہ دو تدین لکم العرب، سارے یہ بگڑے ہوئے بفرے ہوئے ضدی عرب یہ بھی مہذب اور مرتب ہو جائیں گے، اور ایسی پیاری زندگی ان کو مل جائے گی کہ بڑی بڑی سلطنتیں، حکومتیں سر جھکا دیں گی۔ تؤدی الیکم الجزیہ العجم، اور یہ عجم اور حکومتیں تمہارے سلیقے اور آداب کو اپنا لیں گی، اور اس وعدے کو پورا کرنے میں صدیاں نہیں گزری
23 سال کی محنت میں ایک مجموعہ صحابہ کرام کا ہوا لاکھوں کا، اور وہ اس محنت کو لے کر اٹھے، اور 80 سال کے عرصے میں مدینہ منورہ سے جی ہاں بلقان کی ریاستیں، سارا افریقیہ اور پھر اسپین تک صحابہ پہنچے، خراسان سے لے کر آرمینیا آذربائیجان تک پہنچے، اور منگولیا تک صحابہ کرام یہاں پیدل چل کر ان دشتوں کو پار کرتے ہوئے پہنچے، اور دعوت ایسی دی کہ ان ملکوں کو اپنے ساتھ ملا لیا کہ جہاں جہاں جاتے تھے ایک زندگی لے کر جاتے تھے۔ کونو مثلنا، ہماری زندگی اختیار کر لو۔ زندگی میں زرق برق کپڑے نہیں ہیں، اور زمانے کے جدید ہتھیار نہیں ہیں، اور زمانے کے اسباب نہیں ہیں۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ ایمان، اللہ کی معرفت، اللہ سے تعلق، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت، اور اللہ کا اتارا ہوا پیارا مبارک دین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق۔ لوگ ان کو دیکھتے تھے اور فوجوں کی فوجیں بدلتی تھی۔ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے آخر میں بھیجا، اور آپ کی 23 سالہ مبارک محنت سے 23 سال اللہ نے حضور کو دنیا میں رکھا، پھر دنیا سے آپ انتقال کر گئے، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، لیکن 23 سال کی محنت سے صدیوں کے کفر اور شرک اور ظلم کو اللہ نے مٹا دیا کہ یہ جو ہے دنیا کی عزت، دنیا اور آخرت کی عزتیں اور شرافتیں، اور شروع کس سے کیا؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت سے، لا الہ الا اللہ کی دعوت سے۔ آیتیں اتری، 2 بلاگ تھے، ایک روم کا اور ایک فارس کا۔ جب آپ نے اس دعوت کو شروع کیا تو اس وقت حالات یہ تھے کہ فارس نے روم پر حملہ کیا تھا، اور روم کو شکست ہوتی جا رہی تھی، اور جیسے بادشاہوں کی عادت بستیوں کو اجاڑنا اور عورتوں کی عزتوں کو لوٹنا، انسانوں کے خون کی ندیاں بہانا، یہ طاقت کی تھی، اور یہ مہذب قومیں تھیں، یہ طاقتور قومیں تھیں۔ انسان کے ساتھ یہ کر رہا تھا، کھوپڑیوں کے مینار لگانا، اور روم بالکل آخری درجے تک پہنچ چکا تھا، اور وہ بار بار اپنی شکست کی وجہ سے صلح کی پیشکش کرتا، لیکن فارس والے اپنے گھمنڈ، طاقت کے گھمنڈ اور تکبر میں ان کی صلح کو رد کر دیتے۔ اللہ نے قرآن اتارا، اور قرآن میں کہا کہ یہ روم جو غالب ہو رہا ہے چند سالوں میں، بضع سنین یعنی 9-10 سال تک، یہ جو مغلوب ہو رہے ہیں یہ غالب ہو جائیں گے فارس والوں پر۔ اب کیونکہ فارس والے وہ بھی بت پرست، آتش پرست تھے، اور وہ یہ مکہ والے بت پرست، ان کی ہمدردیاں فارس والوں کے ساتھ تھی، اور روم والے اگرچہ وہ یہاں بگڑے ہوئے تھے لیکن آسمانی کتاب پر ایمان، اللہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، ان کی مناسبت مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ اور قرآن پاک میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی تو وہ مغلوب ہو رہے ہیں، اور بضع سنین 9-10 سالوں کے اندر وہ غالب آ جائیں گے۔ تو کفار نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یہ ہمارے رسول کی خوشخبری ہے، اور اللہ کا یہ پیغام ہے، یہ ضرور سچا ہوگا۔ ابی ابن خلف اس نے شرط لگا لی، اور اس نے شرط لگائی ٹھیک ہے کہ بالکل سمجھ، یہ تو یعنی دیکھا جو بت پرست ہیں وہ غالب آ رہے ہیں، اور جو آسمانی کتاب کو مانتے ہیں وہ مغلوب ہو رہے ہیں، لہذا تم کمزور ہو، تمہاری طرح لوگ وہ کمزور ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اللہ نے خبر دی جیتیں گے، کا شرط رکھ لو۔ تو شرط رکھی کچھ اونٹوں کی کہ اگر جہاں فارس والے غالب رہے تو ابوبکر کو 100 اونٹ دینے ہوں گے، اور اگر روم والے غالب آ گئے تو ابی یہ 100 اونٹ دے گا حضرت ابوبکر کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات آئی، تو پھر بضع سنین کچھ سالوں میں، تو غزوہ بدر کے موقع پر اللہ نے اپنی اس قدرت کا اظہار کیا کہ غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام 313 اور نہتے، اور ان کے سامنے 1000 مسلح کافر وہ مقابلے میں آئے۔ اللہ نے 3 گنا فوج کو، صحابہ ان کے پاس اسباب کچھ نہیں، اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ، اور کفاروں کے ساتھ ہتھیار مکمل، اللہ نے فتح دی۔ 170 قتل ہوئے، اور 70 جو ہیں وہ قید ہو کر مدینے میں آئے، اللہ نے فتح دی۔ اور ادھر اللہ نے ایسا کیا کہ روم نے آخری حربہ استعمال کیا کہ سامنے سے منظر سے ہٹ گئے، اور پیچھے سے فارس پر حملہ کیا، اور حملہ کر کے پھر ان کو شکست دینا شروع کی کہ اللہ نے روم کو فارس پر غلبہ عطا فرما دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں لوٹ چلے تو تھے کہ وہ
ابو سفیان کا قافلہ ہے، اس سے سامان لے لیں گے۔ مکے والوں نے ہمیں نکالا، اور مکے والوں کے ہر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے مکے کا جس کے پیسے اس سامان تجارت میں نہ ہو اور ہتھیار، تو قاعدہ تھا کہ ان کو لے لیا جائے تاکہ مسلمانوں کو تنگ نہ کریں۔ لیکن اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا۔ ابو سفیان کا لشکر نکل گیا، اور سامنے جب میدان بدر میں پہنچے تو 1000 جہاں کا لشکر مسلح وہ سامنے تھا۔ اللہ نے مدد اتاری۔ سب سے پہلے تو اللہ نے بارش برسا دی۔ بارش برسانے کی وجہ سے مسلمان ریتیلے علاقے میں تھے، حباب ابن منذر کی جو ہے وہ مشورے کے سے وہاں آئے تھے، تو وہ وہاں بارش برسی تو وہ ریت سخت ہو گیا، اور کفار کے حصے میں وہ جو ہے چکنی زمین تھی وہ کیچڑ ہو گیا۔ پہلی مدد تو یہ۔ پھر اللہ نے فرمایا ہماری قدرت ظاہر ہوئی کہ کافروں کی نظروں میں تمہیں کم کر دیا تاکہ وہ اپنے مقتل کی طرف، قتل گاہ کی طرف آگے بڑھیں، اور تمہاری نظروں میں ان کی تعداد کو کم کر دیا تاکہ تم بے حوصلہ نہ ہو جاؤ۔ وہ 1000 تھے، اللہ نے کم کر کے دکھلایا، اور یہ 313 تھے، ان کو اور کم کر کے دکھلایا۔ اور پھر اللہ نے تسلی کے لیے، جہاں جو غزوہ بدر میں کفار نے کسی پر تلوار نہیں چلائی، تسلی کے لیے 1000 فرشتے اترے، اور پھر 3000 فرشتے اترے، اور کہا ہم 2000 فرشتے اور اتاریں گے۔ یہ 313 جو آگے بڑھے، کوئی ہتھیار بھی 10 سے زیادہ نہیں تھا۔ 70 آدمی ان کے قتل ہوئے، اور 70 کو قید کیا گیا، اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اور اس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جھونپڑی بنا دی۔ آپ اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو گئے اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد علی وجہ الارض بعدہ۔ اے اللہ، یہ میری محنت اور تیرے سامنے ان کو جھکایا، تیری یہ عبادت کرنے والے اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی تجارت کرنے والا نہیں رہے گا، کوئی بادشاہ اور نظام چلانے والا نہیں رہے گا، کوئی انجینئر اور کھیتی کرنے والے نہیں رہیں گے، بلکہ اے اللہ تیری عبادت کرنے والا، کیونکہ کائنات کی بقا جب تک ہے، جب تک اس زمین پر عبادت ہو رہی ہے، آخری ایک کلمہ کہنے والا بھی ہٹے گا، اللہ کائنات کی بساط کو لپیٹ دیں گے۔ اور اللہ نے یہاں ان کو یہ فتح عطا فرمائی، اور ادھر اللہ نے جہاں روم کو فارس پر فتح عطا فرمائی۔ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجمع تیار کیا اس دعوت کے ذریعے سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے ہر کلمہ گو کو اللہ نے یہ دعوت والا کام دیا۔ اور بھائی یہ تبلیغ و دعوت کے لیے جو ہم پھر رہے ہیں، یہ اس کی تیاری کر رہے ہیں کہ دعوت والی صفات امت کو وہ ہیرا مل گیا جو امت کی ذمہ داری تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی جان اور مال کو لگاؤ دین کے لیے، هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں اس میں کے لیے چنا ہے۔ جو کام اللہ نبیوں کو دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو دیا۔ اس لیے پہلے دن سے یہ امت ہر کلمہ گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں شریک ہے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے فوراً وہ دعوت دینا شروع کرتا ہے، اور دعوت کے راستے میں جو ہے قربانیاں آتی ہیں۔ حضرات انبیاء کرام کی نبوت ملنے سے پہلے والی زندگی بڑی پاکیزہ، اپنی عبادت میں مشغول، اپنے اعمال اور عبادت میں مشغول رہنے کی وجہ سے لوگ تعریفیں کرتے تھے۔ جو نبوت سے پہلے والی زندگی کسی قوم نے کسی نبی کی مخالفت نہیں، اے صالح تم تو بہت اچھے ہو، اپنی عبادت سے کام ہے، بڑے اچھے اخلاق ہیں، بڑی اچھی حیا ہے، اور بڑے لوگوں کی خدمت کرتے ہو، تم سے تو امیدیں ہیں شاید مستقبل تمہارے ساتھ ہو۔ لیکن جب معاشرے کے خلاف انبیاء دعوت دینا شروع کرتے تو قوم مخالف ہو جاتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دینے سے پہلے آپ کا لقب تھا صادق اور امین۔ صادق اور امین، آپ کو سچا کہا جاتا تھا، مجلسوں میں تذکرے ہوتے تھے، لوگ اپنی امانتیں رکھتے تھے، اور لوگ آپ سے فیصلے کرواتے تھے۔ اور ایک یہاں قریش کے تاریخ میں سب سے ایک اہم فیصلہ کہ جب سیلاب آنے کی وجہ سے حضور کی نبوت کے دعوے سے پہلے بیت اللہ گر گیا تھا، اور عرب جہاں قریش نے دوبارہ اس کو بنایا اور اس کو مختصر کیا، تو جب مسئلہ پیش آیا کہ حجر اسود کو بیت اللہ میں نصب کرنا ہے، تو یہ بہت بڑی عزت والا کام تھا، کیونکہ یہ مکے والے اور عرب ان کے دلوں میں بیت اللہ کی عظمت
گھٹی میں ان کے دل پڑی ہوئی تھی اور اس کا احترام کرتے تھے. اس لیے مکے والے کوئی کسی نے آنے والے حاجیوں کے لیے سقایا پانی پلانے کا کام لیا ہوا تھا, کسی نے جہاں کھانا کھلانے کی خدمت لی ہوئی تھی, کسی نے جہاں بیت اللہ کی دربانی کا کام لیا ہوا تھا اور اس کو عزت کا کام سمجھتے تھے. تو حجر اسود کو اس دیوار پر نصب کرنا یہ بہت بڑی عزت کا کام تھا, لیکن ان کو خطرے کی گھنٹی بھانپ گئے کہ اس میں ہر قبیلہ یہ چاہے گا کہ یہ عزت مجھے حاصل ہو سکتا ہے تلواریں اٹھ جائیں اور بیت اللہ میں خون ریزی ہو جائے. اس کی باریکی کو دیکھ کر انہوں نے خود کہا کہ بھئی اس کے لیے تو کچھ سوچنا چاہیے. وہ سب جمع ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اب بیٹھنے کے بعد جو سب سے پہلے اس دروازے سے بیت اللہ میں داخل ہوگا ہم اس کو اپنا فیصل اور قاضی بنا لیں گے, جو وہ فیصلہ کرے گا ہم وہ مان لیں. پھر باقی لوگ جو ہیں اس کے خلاف ان کے جذبات نہ ابھریں. سب نے مان لیے. تو یہی تھا کہ وہ کسی ایک قبیلے کے بارے میں فیصلہ کر دیں گے, پھر کوئی باتیں بھی چل سکتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے, سب کی باشیں کھل گئیں, سب خوش ہو گئے کہ بہت مبارک انسان, بہت عقل مند انسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری بات سنی تو کہا آ جاؤ. آپ نے اپنی چادر, کتنے قبیلے بیٹھے ہوئے اتنے, کہ ہر قبیلے کا سردار اٹھ جائے. ہر قبیلے کے سردار کو اٹھایا اور آپ ان کو لے چلے اس طرف جہاں حجر اسود رکھا ہوا تھا. آپ نے اپنے کندھے سے چادر اتار کر چادر کو پھیلایا اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود چادر کے بالکل بیچ میں رکھ دیا اور کہا سارے سردار کناروں سے اس جہاں چادر کو اٹھا لیں. سب نے اٹھایا تو سب کا حصہ ہو گیا, کوئی قبیلہ بھی محروم نہیں رہا. اس سے تو ان کے دلوں میں اور بھی قدر, کیا سمجھدار اور کیا بہترین فیصلہ فرمایا, کتنی بڑی خون ریزی سے روک دیا. اگر ایک کے بارے میں فیصلہ ہوتا تو پھر بھی شیطان نے ان کو ورغلانا تھا اور اس کے بارے میں کوئی بات ہونی تھی. لیکن جب اللہ کا پیغام لے کر آئے, آپ صفا پر کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا تم نے مجھے کیسا پایا کہ آپ سچے اور امانت دار ہیں. کہا پھر میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں اگر تم کہہ دو سارے عرب سرنگوں ہو جائیں اور عجم تمہارے تابع ہو جائیں. ایک موقع پر ابو جہل نے کہا تم واقعی سچے ہو, ایسے 10 کلمے ہمیں دے دو, ہم کہنے کے لیے تیار. فرمایا پھر سن لو, وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے کہ جس میں تمہارے سارے باطل خداؤں کی نفی اور اللہ کی ذات کا اس بات, اس پر ایمان. تو کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ابو جہل نے کہا اما ہذہ فلا, یہ کلمہ میں کہنے کے لیے تیار نہیں. لیکن بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو لے کر چلے. اب جو اس کلمے کو قبول کرتا ہے فوراً اس کی دعوت دینا شروع کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان نے کلمے کو قبول کیا تو پہلے دن 5 اور دوسرے دن 6 یا 4 اور 5 مدینہ, کیونکہ یہ مکے کے خواص میں سے تھے, خواص لوگوں کو ترغیب دے کر دعوت دے کر حضور کی خدمت میں لائے. حیات صحابہ میں لکھا ہوا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلے انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا اور بھائی آیا, حالات دیکھے, حالات بیان کیے تو بڑے ڈراؤنے حالات تھے, تسلی نہ ہوئی, خود آئے اور بڑے بہادر تھے. جو ہی مکے میں داخل ہوئے تو مکے کے حالات کو دیکھ کر ڈر گئے اور ہمت نہ ہوئی کہ میں پوچھ لوں کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. 3 دن تک پھرتے رہے. شام کو بیت اللہ میں آتے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے جاتے اور مہمان نوازی کرتے, سلاتے. چوتھے دن حضرت علی نے پوچھا بھائی کیا بات ہے, 3 دن سے پھر رہے ہو. 3 دن پوچھا ہی نہیں, اور جب پوچھا تو انہوں نے کہا ایک شرط ہے کہ آپ مجھ سے عہد دیں کہ آپ کسی کو بتائیں گے. کہا بالکل نہیں بتاؤں گا. ڈرے ہوئے تھے حالات سے. کہا میں اس ہستی کو اس سے ملنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, سمجھ گیا, میرے ساتھ چلو. جب ہم اس راستے پر چلیں گے, جب مجھے احساس ہو کہ کوئی جہاں ہمارا پیچھا کر رہا تو میں بیٹھ جاؤں گا, جیسے کہ میں پیشاب کر رہا ہوں یا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں, اور تم چلتے رہنا. اس طرح حضور کی خدمت میں پہنچے. حضور کے چہرے کو دیکھتے ہی متاثر ہو گئے کہ یہ جھوٹا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے محاسن کو بیان کیا اور اپنے رسول ہونے کو, اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا اور اس کلمے کی دعوت دی. بس دعوت دیتے ہی فوراً وہ اسلام میں داخل ہوئے اور جو ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا, سارے تاثرات دل سے نکل گئے اور ایک اللہ کی وحدانیت کا یقین دل میں آ گیا. اور اس یقین کے آتے ہی مکے والوں کی ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ ابھرا.
اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں ان لوگوں کو، یہ آپ کی قوم ہے، ان کو دعوت دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، مجھے ڈر ہے تمہیں یہ تکلیف پہنچائیں گے، تم اپنے علاقے میں جاؤ اور وہاں اس کی دعوت دو، اور ایک دن میرا کلمہ غالب آ کر رہے گا، پھر میرے پاس آ جانا اور مجھ سے کہنا، مجھ سے مل جانا۔ کہ نہیں یا رسول اللہ۔ اسی وقت گئے اور بیت اللہ میں دیکھا کہ اسلام کے خلاف سارے سردار اپنی قوموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اسکیمیں بنا رہے ہیں، ان میں جا کر اس کلمے کو پڑھا۔ اور کلمہ پڑھنے کا مقصد کیا تھا کہ دیکھو میں غفار کا آدمی ہوں، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، یہ کلمہ حق ہے، میں غیر ہوتے ہوئے حضور کے کلمے کو پڑھ چکا ہوں، تم زیادہ حقدار ہو، تم اس کلمے کو پڑھ لو۔ لیکن ان کے دل ایسے جہالت کے جو ہے وہ جذبے سے بھرے ہوئے تھے، سب کھڑے ہوئے اور ایک اجنبی اور پردیسی آدمی کی ایسی پٹائی کی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے جسم کو ان کے اوپر ڈالا، کیونکہ بڑے جسم والے تھے، اور ان کے واروں کو اپنے اوپر برداشت کر کے ان سے کہا یہ آدمی اگر مر گیا تو یہ قبیلہ غفار کا ہے، تمہاری جو ہے سردیوں کی جو گرمیوں کی جو تمہاری تجارت شام کی طرف ہے وہ بند ہو جائے گی اور تم بھوکے مرو گے۔ تو اس پر چھوڑا اور یہ ایسے زخمی ہو گئے تھے کہ بے ہوش مرنے کے قریب، لیکن پھر دوسرے دن آ کر دعوت دے رہے ہیں اور پھر تیسرے دن آ کر دعوت دے رہے ہیں۔ ایسے صحابہ کرام صلی اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ جو بھی کلمہ پڑھتا دعوت دیتا، حتیٰ کہ عورتیں بھی۔ ایک عرب عالم نے بتایا کہ جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنے گھر والوں سے بھی ابتدا کیجئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو دعوت دی، اے خدیجہ لات اور عزیٰ اس سے بیداری ظاہر کرو، ایک اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو مانو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا، سب سے پہلے آپ اپنی دعوت کی ابتدا مجھ سے کر رہے ہیں، لہذا میں سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کرتی ہوں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کلمے کو پڑھا اور کلمے کو پڑھتے ہی ان کی فکر اور جذبہ بدل گیا۔ یہ وہ ہستی ہیں جو آسمانوں سے اللہ نے اپنے نبی کی صحبت اور بیوی بننے کے لیے، بچوں کی ماں ہونے کے لیے چھانٹا، حالانکہ آپ کی 15 سال عمر حضور سے بڑی تھی اور بہت بڑی تاجرہ تھی اور شام سے تجارت ہوتی تھی، اور حضور کے گھر میں بچے اور آپ نعمتوں کی وافر مقدار ہے، لیکن جب یہ ذمہ داری ملی اور کلمہ پڑھا تو فوراً تجارت کی فکر ان کے دل سے نکل گئی، اور اب تو اپنی صلاحیتیں اور اپنا مال اور جان اس دین کو پھیلانے میں، حضور کی نصرت کرنے میں اتنی جلدی صرف کیا کہ چند دنوں بعد ہی سارا مال ختم ہو گیا اور اس گھر میں بھی فاقہ آ گیا۔ اس گھر سے اونچا کوئی گھر نہیں ہے کائنات کا، اس جوڑے سے اچھا کوئی جوڑا نہیں ہے، نبیوں کے سردار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاروں جو بیٹیاں ہیں، رقیہ، کلثوم، زینب، فاطمہ اور طیب اور طاہر، یہ 6 بچوں کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضور کو کتنی محبت تھی۔ فوراً دعوت قبول کرتے ہی اپنے ساری مالی صلاحیتیں حضور پر خرچ کیا، حضور مسلمانوں پر خرچ کیا، دین کی نصرت میں خرچ کیا، اور تجارت کی فکر مند ہو گئی۔ تھوڑے ہی دنوں میں سارا مال ختم، حتیٰ کہ فاقہ آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں فاقے کی حالت میں۔ اللہ بڑے قدردان ہیں، اللہ اپنے بندے کی بھوک کی ایک کیفیت کا اور ایک ایک احساس کا اور پیاس کے احساسات کا، تھکاوٹ کے احساسات، حتیٰ کہ گرد و غبار بھی پڑ جائیں، اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے، جیسے کہ حدیثوں میں وعدہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے۔ اب دیکھا جائے تو جی دین کی محنت کی ایسے بھوک، بچے بھی بھوکے، بیوی بھی بھوکی، حضور بھی بھوکے۔ فرمایا اے اللہ کے رسول، آج تو آپ کے رب نے آپ کی بیوی خدیجہ کے لیے سلام اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ تو اس طرح صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس دین کی دعوت کو دے رہے ہیں۔ پھر ہجرت کا حکم آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ منورہ، اس کو اللہ نے ہجرت کے لیے پسند کیا، کس وجہ سے کہ انہوں نے نصرت کی اور حضور کے اس دین کی قدر کی، اور وہ دعوت لے کر گئے۔ دعوت ایسا طاقتور عمل، ادھر دعوت سے یعنی کفر ٹوٹ رہا ہے، باطل ختم ہو رہا ہے، صحابہ کی تربیت اور نبی کے درجات کی بلندی ہو رہی ہے، اور ادھر 5-6 جہاں نوجوان تھے، انہوں نے دعوت شروع کی، اور 2 سال میں وہاں فرق آ گیا۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبائل پر کو آ کے دعوت دیتے کہ میری قوم اللہ کا پیغام پہنچانے نہیں دے رہی، میں انسانوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف بلا رہا ہوں، وہ رکاوٹ بنتی ہے، تم لے جاؤ۔ کسی قبیلے نے کان نہیں دھرا، قبول نہیں کیا۔ 6 مدینے کے 6 نوجوان تھے، ان کو جن سے دن میں ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا رات کو ملاقات ہوگی۔ اندھیرے میں حضور تشریف لائے مینا کی ایک گھاٹی میں جہاں جمرات ہیں، وہ 6 آئے اور حضور نے دعوت دی، 6 کے 6 اسلام میں داخل ہو گئے اور نے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں جسے یہود بتاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اور جب وہ مسلمان ہوئے تو حضور نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ بڑے سمجھدار تھے، اے اللہ کے رسول پہلے آپ کے دین کی دعوت کو ہم لے جائیں گے، آپ کو نہیں لے جا سکتے کیونکہ ہم تو ابھی آپس میں کٹ مر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، آپ کی ذات کو اس وقت لے جانا مناسب نہیں۔ کیسی سمجھداری کی بات، لیکن آپ کی اس دین کی دعوت کو لے جائیں گے۔ ان 6 لوگ جو ہے نوجوانوں نے دعوت دینا شروع کی، کچھ ہی دنوں بعد پیغام بھیجا، اے اللہ کے رسول دین زیادہ ہوتا جا رہا ہے، ہمارے پاس جتنا علم تھا دے دیا، آپ کسی عالم صحابی کو بھیجیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر جو مکے سے حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، ان کو حکم دیا کہ وہ مدینہ پہنچیں اور ان کو مقرئ القرآن، قرآن کا پڑھانے والا عالم کہا جاتا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر آئے اور ان لوگوں کو قرآن بھی سکھایا اور ان لوگوں کو دعوت بھی دینا شروع کی۔ 1 سال کے بعد 12 شخص مدینہ منورہ کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام پر بیعت ہوئے۔ دوسرے سال 72 سے جہاں آئے، تیسرا جو موقع تھا موسم کا، 72 اور سب کے سب مسلمان حضور کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور ان حضرات نے کہا اے اللہ کے رسول اب مدینے کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا باقی نہیں ہے کہ اسلام اس میں داخل نہیں ہو گیا۔ تو بھئی دعوت حق، دین کی دعوت اتنی طاقتور چیز ہے، یہ سب حضور کی دعوت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے، لیکن یہ 6 نوجوانوں کی دعوت سے مسجد قباء بھی وہاں بنی اور ہر گھر میں اسلام داخل بھی ہوا اور اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے حکم فرمایا اے نبی مکے والوں نے تمہاری قدر نہ کی، خود بھی جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں اور اپنے ماتحتوں کو بھی کھینچ رہے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، مدینہ جو قدر کرنے والے ہیں آپ اس کی طرف ہجرت کیجئے اور اس کو اپنا وطن بنا لیجئے۔ تو قدر کرنے پر اللہ نے اور دعوت کے چلانے پر اللہ نے یعنی یہ جگہ وہ استعداد والی بنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ بن گئی، ہجرت فرض ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہجرت کی اور صحابہ نے بھی ہجرت کی۔ اور بھائی 10 سال کا عرصہ مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے اور انصار مدینہ ان کے باغات تھے اور تھوڑی بہت زراعت اور تھوڑی بہت خرچوں کا نظام تھا، لیکن پورا وقت جنہیں اپنے کی زراعت پر لگاتے ہوئے پھر بھی فقر و فاقہ کی زندگی تھی اور ہمیشہ قرضوں کے تلے دبے رہتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو جو ہے صحابہ کرام دین کے لیے جو ہے محنت، ان کا وقت زیادہ لگا کہ آنے والوں کو بھی دین سکھاتے تھے اور پھر خود بھی اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اور مہاجرین پر بھی خرچ کیا اور جو واپس جاتے تھے ان کو بھی ہدیے دیتے تھے۔ خرچ 4 گنا بڑھ گیا اور محنت جو ہے وہ 1/3 حصہ رہ گئی، 3 حصے کم ہو گئی۔ اللہ نے ایسی برکت دی ان کے مالوں میں کہ اللہ نے ان کو غنی کر دیا۔ اس 10 سال کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رکنے نہیں دیا کہ تم اپنے مہاجرین کو کہ تم اپنے امور کو ٹھیک کر لو اور انصار کو کہ اپنے باغات کو مرتب کر لو، بلکہ اللہ کے راستے میں نکالا۔ بلکہ ایک واقعہ آتا ہے کہ انصار مدینہ کے دل میں یہ بات آئی اب تو دین پھیل چکا، تعداد زیادہ ہو گئی، اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ وقت ٹھہرنے کے لیے موقع دیا جائے تاکہ ہم اپنے باغات کو ٹھیک کر لیں۔ اللہ نے آیات اتاری، اے ایمان والو اللہ نے جو جان مال دی ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور اللہ کے راستے سے رک کر اور یہاں ٹھہر کر اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ فوراً صحابہ اس بات سے رک گئے، فوراً صحابہ اس بات سے رکے اور صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑی قربانی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حسین اور محبوب ہستی، ایسے عظیم رسول اللہ کے کہ جن کے دیکھنے کی وجہ سے وہ صحابہ بنے اور صحابہ اپنے کام کاج میں ہوتے تو دل پریشان ہوتے، حضور کو دیکھ کر دلوں کو تسلی ہوتی
تو اس دیکھنے کو قربان کرنا اور حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے کو قربان کرنا اور حضور پر جو علم اتر رہا ہے براہ راست حضور سے علم لینے کو قربان کرنا اور مدینے جیسی بستی کو چھوڑ کر جانا اللہ کے راستے میں کہ باقی انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے، اللہ کو وہ اتنا محبوب ہے کہ صحابہ کرام اس کے لیے مدینے کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور اللہ نے پھر ان کے لیے گواہی دی، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ سے جو وعدہ کیا کہ تیرے ہی احکام مانیں گے اور تیرے نبی کے طریقے پر چلیں گے اور اپنی جان اور مال کو لگائیں گے، اللہ کہتے ہیں یہ ہیں کامل مرد، یہ ہیں کامل مرد۔ اور اللہ ان کی سچائی کی گواہی دے رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے وعدوں کو سچا کر دکھایا اور کتنوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اور جو واپس آئے ہیں وہ بھی اس امید میں ہیں کہ ہماری جانیں کب اللہ کے راستے میں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارا کوئی شہر یہ مدینے کے شہر کا اس کے پاسنگ میں بھی نہیں آ سکتا، ہماری کوئی ہستیاں صحابہ کرام جیسی ہستیاں ہو نہیں سکتی، ہماری کوئی مسجد نبوی جیسی ہو نہیں سکتی، اور کوئی ایسا زمانہ جس میں وہی اتر رہی ہو براہ راست حضور سے علم۔ تو بھائی صحابہ نے وہ قربان کیا، ان کی قربانی کی وجہ سے اللہ نے دین کہاں تک پہنچایا۔ صحابہ کرام کے گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے، اور صحابہ کرام کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے۔ گھروں میں کیا چولہے جلتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کنا نر الہلال ثم نر الہلال ثم نر الہلال ثلاث اہلۃ متوالیہ ولا توقد نار فی بیت من بیوت رسول اللہ۔ ایک گھر کی قربانی نہیں دی، 9 گھروں کی قربانیاں ہیں، 9 بیویاں ہیں، اور کیا عظیم الشان جو اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں، اور یہ گھر کتنے عظیم ہیں کہ 9 گھروں میں 2 مہینے پورے چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلائی جاتی تھی کہ اس جو ہے آگ کیوں نہیں جلائی جاتی تھی کہ پکانے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ پوچھا گیا کہ پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہ گزارا ہم کھجور اور پانی پی کر گزارا کیا کرتے تھے۔ ان چیزوں کو برداشت کیا، یہ قربانیاں صحیح۔ تو بھائی ان قربانیوں سے لیکن صحابہ کرام کہ انسانیت کو کیسے جہنم سے بچانا ہے اس کے لیے نکلے، اور مدینے سے نکل کر اسپین، اور مدینے سے نکل کر بلقان، اور مدینے سے نکل کر جو ہے آرمینیا، آذربائیجان اور چین کے آخر تک صحابہ کرام پہنچے ہیں۔ اور صحابہ ایسے نکلے کہ جہاں جہاں گئے ان کو پلٹ دیا اور وہ مسلمان ہو گئے اور اپنے ساتھ ملا دیا۔ یہ دعوت والا کام صحابہ کرام کہتے تھے ہم خود نہیں آئے، ابتعثنا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور ہم تم سے کچھ لینے نہیں آئے، تم سے رحم کی اپیل کرنے نہیں آئے، تم سے کچھ مانگنے نہیں آئے، کیونکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے ہمارے نظروں میں اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر میں نہیں، بلکہ تمہیں دینے کے لیے آئے ہیں، طاقتوں کے سامنے اور حالات کے خوف کی ذلت سے نکال کر امن کی طرف اور اللہ کے سامنے جھکنے کی عزت کا تاج پہنانے آئے ہیں۔ اور جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کرو گے اللہ دنیا تنگ کر دیں گے، دنیا کی تنگی سے دنیا کی وسعت کی طرف تمہارے نکالنے آئے ہیں، اور اللہ کا پیارا دین جو عدل اور انصاف اور رحمت والا ہے جو ہے اپنے بنائے ہوئے ظلم کے طریقوں سے اسلام کی طرف نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے صحابہ جن میدانوں میں اترتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح ہوتی تھی اور قوموں کی قومیں بدلتی تھی۔ آج بھائی صدیوں بعد اللہ نے ہمیں تبلیغ کی صورت میں یہ محنت عطا فرمائی ہے، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الدین غریبا، دیکھو یہ دین کتنا اوپرا، کتنا اجنبی، تمہارے معاشرے کے کتنا خلاف اور عقلوں میں نہ آنے والا طریقہ پاکیزہ زندگی تھا، لیکن حضور کی قربانی، صحابہ کی قربانی سے دین سب سے زیادہ محبوب بن گیا۔ دین کے لیے جان اور من لگانا صحابہ کے لیے محبوب بن گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رات کہ میں اللہ کے راستے میں ہوں، سخت سردیوں کی رات ہو اور سردی کی رات میں میدان میں کھڑا ہوں اور بارش ہو رہی ہو، نیچے کیچڑ ہو، ٹھنڈی ہوا ہو اور سردی کا زمانہ ہو
اور اوپر سے بارش ہو اور میرے پاس صرف ڈھال ہو کہ ڈھال سے بارش کو بچا رہا ہوں، ساری رات بھیگتا رہوں، یہ رات مجھے زیادہ محبوب ہے اس رات سے کہ اپنے گھر میں ہوں، نرم بستر ہوں، نئی شادی ہوئی ہو، پیاری دلہن ملی ہو، اس سے ملاقات ہو اور بشارت دی جائے کہ اس رات سے اللہ تمہیں خوبصورت بچہ دیں گے۔ اس رات سے مجھے یہ رات پسند ہے جو لوگوں کو اللہ کے جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لانے کے لیے اللہ کے دین کے لیے لگے۔ صحابہ کرام کو ایسی محبوب ہو گئی تھی اللہ کے راستے میں نکلنا، اس لیے فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی ایک کا اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کھڑا ہو جانا، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلنا اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ساری دنیا تیری ناراضگی سے بچ جائے اور تجھ سے محبت کرنے والی بن جائے، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، نسلیں دنیا کے لیے دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ اے اللہ اس کے لیے نکلے ہیں تو ان کی یہ نیت اور اللہ کے راستے میں فرمایا کسی کا میدان جنگ میں، میدان جہاد میں اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کھڑا ہونا، ایک اس شخص کا کہ جو رمضان کی رات ہو، رمضان کی راتیں ہوں، 27ویں رات ہو، بیت اللہ میں کھڑا ہو اور حجر اسود کے سامنے اور وہ لیلۃ القدر ہو، اس کی ساری رات کی عبادت سے اللہ کے راستے میں نکلنے والے کا میدان میں ایک گھڑی کھڑا ہونا بہتر ہے۔ اس کی یہ ساری عبادت اس کی ذات کے لیے ہے اور اس کا نکلنا ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگوں پر رحم کرتا ہے میں بھی اس پر رحم کرتا ہوں، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو کہ ان کو اللہ کی ناراضگی سے نکالو، اللہ کی نافرمانی سے نکالو، دنیا کی مصیبتوں پریشانیوں سے نکالو اور جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے کی طرف لے آؤ۔ تم لوگوں پر رحم کرو اور اللہ تمہارے پر رحم کرے گا۔ فرمایا خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے کہ جب یہ دین بیگانہ ہو جائے گا، لوگ اپنے آپ کو پردیسی بنا کر وطن پھریں گے، پردیس میں پھریں گے اور اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، ان کے لیے خوشخبری اور مبارکبادی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو پردیسی بنا کر بے وطن ہو کر پھریں گے؟ کہا اتنے عظیم لوگ ہوں گے کہ یہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے اور لوگوں کو اللہ کا محبوب بنا کر چھوڑیں گے۔ کہ اللہ کے رسول اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہو، یہ تو معلوم ہے کہ اللہ کے حکموں کی طرف لائیں گے اور اللہ کے احسانات بتلائیں گے۔ یہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ محبوب ہو۔ لوگ کیسے محبوب ہوں گے؟ فرمایا جب اللہ کے نافرمانیوں سے نکال کر اللہ کی فرما برداری پر لائیں گے تو یہ لوگ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ کا تو اعلان ہے اگر تم اپنے خالق مالک اور رزاق سے محبت کرتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام اللہ نے ہمیں صدیوں بعد عطا فرمایا ہے، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی کے ساعت اور گھڑیاں تو اس کام کے لیے تھی، ساری انسانیت کے لیے۔ اے اللہ دنیا کی خواہشات پر لگا کر ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم اپنے آپ کو دنیا والا سمجھ کر آپ کی نظروں میں ہم نے اپنے آپ کو گرایا اور دین کی محنت کو چھوڑ کر گھڑیاں محنتوں میں لگے۔ اے اللہ جو جانوں پر ظلم ہوا وہ بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ انسانیت پر ظلم ہوا کہ ان کو تیرے دین کی طرف نہ بلا سکے، اے اللہ یہ بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تو اپنی نسلوں کے بارے میں ظالم کہ ان کو یہ سیدھا راستہ اور ماحول ہم نے محنت نہ کرنے کی وجہ سے خواہشات کے لگنے کی وجہ سے نہ دیا، اے اللہ وہ جرم بھی معاف فرما دے۔ اور اے اللہ یہ بقیہ زندگی اس مبارک دین کے لیے جان اور مال لگانے کی توفیق عطا فرما۔ کتنی زندگی باقی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں، لیکن اللہ اتنے مہربان ہے کہ تم دلوں میں نیت کر لو کہ اب تو ہم حضور کی محنت والا بن کر رہیں گے، تو اسی منصب والا اور درجے والا اللہ کے اپنی نظروں میں بنا کر اللہ ہی ہماری تربیت کریں گے اور اللہ ہی ہمیں اسباب مہیا کریں گے۔ اور ایسے وعدے کہ صحابہ سے کہا بعد والے جو آئیں گے محنت کریں گے اور قربانیاں کریں گے، ایک ایک شخص کی قربانی پر 50 شخصوں کی قربانیوں کے ثمرات مرتب کروں گا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا ہو صحابہ نے یا رسول اللہ یہ 50 آدمیوں کی قربانی کے ثمرات
وہ 50 آدمی انہی لوگوں میں سے ہوں گے یا 50 آدمی ہم میں سے؟ اے صحابہ کرام، تم میں سے 50 آدمیوں کی قربانی پر جو اثرات مرتب ہوں گے، اس زمانے کی ایک شخص کی قربانی پر وہ اثرات مرتب کروں گا۔ ان کا زمانہ دور، انہوں نے وحی کو نہیں دیکھا، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، وہ ایمان کی بنیاد پر، اللہ کی ذات پر یقین کی بنیاد پر، اللہ کے عشق کی بنیاد پر اور مجھ سے محبت اور دین کی عظمت کی بنیاد پر یہ سب کچھ کریں گے۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ابھی ہم سیکھنے کے درجے میں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ کہ مسلمان جمع ہو جائیں، اللہ نے اس محنت میں اس محنت کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑ دیا۔ کیوں بھائی جوڑا ہے کہ نہیں جوڑا ہے؟ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اور کتنے بڑے بڑے اجتماعات اللہ جوڑ رہے ہیں۔ اللہ اس کام کو صحیح طور پر صفات اور آداب کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں، ابھی تو الف باتا ہے۔ کیا تمہارے گشتوں کا اہتمام کرنے، 2.5 گھنٹے کا اہتمام کرنے، تعلیم میں بیٹھنے سے کافروں کو ہدایت مل جائے گی، گمراہ لوگ ہدایت پا جائیں گے؟ یہ تو اس کا تبلیغ کا جماعت تو لوگوں نے نام رکھا، یہ تو پوری امت جو ہے اس محنت والی ہے۔ جیسے کسی جگہ پر نماز پڑھنے سے نماز پڑھنے والوں کو کوئی پارٹی نہیں کہا جاتا، اسی طرح ہر مسلمان دعوت پر کھڑا ہو جائے، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ تو پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ ابھی تو بہت تھوڑے سے، اس لیے پوری امت کی نیت کرنی ہے، یہ تو پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اور فرمایا تبلیغ تو غیروں کو پہنچانا، ابھی ہمارے پاس کہاں وہ تقوی ہے، ہمارے پاس کہاں وہ پاکیزہ تجارتیں ہیں، ہمارے پاس کہاں وہ معاشرت ہے، کہاں ہمارا ذمہ دارہ پاکیزہ ہے، کہاں ہماری عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے، کہاں ہمارے اخلاق حضور والے ہیں۔ ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں، یہ ابتدائی درجہ ہے، اسی کو مقصد بنا کر ساری صلاحیتیں اس پر نہ لگا دینا، ورنہ ترقی نہیں ہوگی۔ اے اللہ یہ سیکھنے والے ہیں، ہمیں انتہا تک پہنچا، یعنی صحابہ کی طرح اس دین کی محنت کو مقصد بنا کر ہمیں پوری دنیا میں جانے والا بنا، کہ جب کہا جائے، جہاں کہا جائے، جس کے ساتھ کہا جائے، جتنے وقت کے لیے بھیجا جائے، ہم اپنے آپ کو لے کر پیش کر دیں اور پوری دنیا کی طرف چلے جائیں۔ تو بھئی تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ اور دل ہی میں نیت کر لیں، اللہ کے ہاں اس کام والے شمار ہو جائیں گے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ بقیہ زندگی اس محنت والا بن کر کرائیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ بڑے قدردان ہیں، اور یقیناً اللہ فخر فرمائیں گے فرشتوں اور آسمان والوں پر ہماری اس نیت اور عزم پر۔ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے اس آپ کو محنت والا قرار دیا، اب زندگی کا نظام اس کے مطابق بنائیں اور پچھلی کوتاہی پر روئیں، اور پھر ہم سے زیادتی ہوئی اس پر اللہ سے معافی مانگے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے بھئی جس کے 4 مہینے نہیں لگے وہ نقد اپنے آپ کو 4 مہینے کے لیے پیش کرے، اللہ کو دکھا دے، کھڑا ہو جائے اور دعائیں اور مجمع کی آمین لے لے۔ بھئی تھوڑا سا وقت ہے اور ٹھہر جائیں، ماشاءاللہ آپ حضرات ٹھہریں، بتائیں بھئی 4 مہینے کے لیے نقد جانے کے لیے کون تیار ہے؟ فرمائیں بھئی 4 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے ماشاءاللہ۔ تشکیل والے آئیں بھئی، نام لکھنا شروع کریں، مجمع کھڑا ہو رہا ہے، مجمع کھڑا ہو رہا ہے، جہاں بھی اسپیکر ہے وہاں تشکیل والے ہیں، ان ساتھیوں کے نام ہمارے آ جائیں کاپیوں میں، اور اللہ کے سامنے ہمارے اللہ فرشتوں کے سامنے ذکر کریں اور قبولیت کے دروازے ہمارے لیے کھولیں۔ فرمائیں بھئی، فرمائیں بھئی 4 مہینے کے لیے نقد، 4 مہینے کے لیے نقد، 4 مہینے کے لیے، اور جمع